کوڈنگ کا ٹیلنٹ بھی ہو سکتا ہے, ایکٹنگ کا بھی ہو سکتا ہے, اسکیچنگ کا بھی ہو سکتا ہے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی ٹیلنٹ موجود ہے, اس کی جسٹ ویڈیو بنا کے اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جا رہا ہے اس پہ واٹس ایپ کریں, ہم آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ ٹی وی اسکرین پہ دکھائیں گے. اس کے علاوہ برتھ ڈے سیلیبریشن کے حوالے سے میں لازمی طور پہ یہاں پہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو خوشیاں ہیں اس کے اندر بھی سٹی 41 پیچھے نہیں رہے گا. سٹی ایٹ 10 کے پلیٹ فارم سے آپ کی سیلیبریشنز برتھ ڈے کی جو ہیں وہ دکھائی جائیں گی اپنے مارننگ شو کے پلیٹ فارم سے. اس کے لیے آپ کو ویڈیو بنا کے ہمیں واٹس ایپ کرنا ہوگی اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جا رہا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی خوشیوں کے اندر بھی شامل ہوا جائے. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ہاٹ ٹاپک جو ہے ہم نے چوز کرنا ہوتا ہے, اس کے مطابق اپنے گیسٹ بھی بلانے ہوتے ہیں اور اس پہ ڈسکشن بھی کرنی ہوتی ہے. تو آج خاص طور پہ ہم ماحولیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. فیصل آباد کا ماحول, فضائی ماحول کی اگر بات کریں, سنگین حد تک آلودہ ہو چکا ہے اور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شمار جو ہے فیصل آباد کا ہو رہا ہے. ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا انڈسٹریل سٹی ہے, انڈسٹریل سٹی ہونے کی وجہ سے جو چمنیوں سے نکلنے والا دھواں ہے اس کی وجہ سے فضا آلودہ ہو رہی ہے, یا پھر بھٹوں سے نکلنے والا دھواں اس پہ فضا آلودہ ہو رہی ہے؟ گزشتہ دنوں پہ انتظامیہ جو ہے وہ کافی حد تک ایکشن بھٹوں کے اوپر لیتی نظر آئی, کیونکہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کا ان کا کہنا تھا کہ استعمال کیا جائے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی فضا کے اندر نکلنے والا دھواں جو ہے وہ فضا کو آلودہ نہیں کرے گا, معلق جو اثرات ہیں اس کے وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل ویسٹ جو ہے یا انڈسٹریل سٹی سے نکلنے والا جو دھواں ہے وہ بھی فضا کو کافی حد تک آلودہ کر رہا ہے. بہت ساری جگہوں پہ آگ بھی کوڑے کو لگائی جاتی ہے, اس سے بھی نکلنے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کافی حد تک فضا کو آلودہ کر رہی ہے. اور بڑھتی ہوئی ٹریفک تو اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے, کیونکہ 80 لاکھ کی آبادی شہر فیصل آباد کی ہو چکی ہے. 80 لاکھ کی آبادی کے اندر دن بدن جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے اسی طرح جدید انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ فیصل آباد شہر کی ٹریفک بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کی امیشن کے ساتھ جہاں پہ اوزون لیئر ڈسٹرب ہو رہی ہے وہاں پہ سانس لینے والی فضا بھی کافی حد تک جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ہر دفعہ جب سردیاں جا رہی ہوتی ہیں اور سردیاں آ رہی ہوتی ہیں شہر فیصل آباد میں سموک کا راج ہوتا ہے. سموک کس وجہ سے آتی ہے؟ وہ بھی فضا آلودہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے. اب اس آلودگی کے پیچھے کون کون سے اثرات ہیں, محکمہ ماحولیات اس پہ کیا کام کر رہا ہے, اس پہ آج خاص طور پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ ملک شوکت حیات موجود ہوں گے جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات ہیں. ویلکم کرتے ہیں جناب آپ کو شو کے اندر. سب سے پہلے جناب یہ بتائیے گا, سنگین الزامات لگائے جاتے ہیں محکمہ ماحولیات پہ عوام کی طرف سے بھی اور پولیٹیشنز کی طرف سے بھی کہ جناب یہ اپنا کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے, ماحول دن بدن آلودہ ہو رہا ہے. شہر فیصل آباد کا پچھلے دنوں جو سروے جاری ہوا اس کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا. ملک نہیں, شہر کی یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں, اور سینکڑوں نہیں, میرا خیال ہزاروں شہر ہوں گے بلکہ لاکھوں شہر ہوں گے دنیا بھر کے اندر, اور ان لاکھوں شہروں کے اندر فیصل آباد کا ایک اپنا ہی مقام ہے. لیکن وہ مقام کس طرح سے یہ برداشت کرنا اور ہضم کرنا ذرا مشکل ہے یہاں کے شہریوں کے لیے. یہ بتائیے گا کہ محکمہ ماحولیات آخر کر کیا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس سچویشن کو ایکسپلین کر سکوں. بیسیکلی جو ایئر پولوشن ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل ہے, مسئلہ ہے. ہمارا جو پولوشن ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے. تو فیصل آباد میں نو ڈاؤٹ پولوشن, ایئر پولوشن ہے, لیکن اس کے وجوہات جو ہیں وہ بہت سی ہیں. صرف انڈسٹری یا صرف اس کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمارا جو بٹھے ہیں یہ اس کی ہیں. بیسیکلی جو ایئر پولوشن کے سورسز ہم اگر دیکھیں تو جیسے آپ نے خود بتایا کہ جی ٹریفک, اس کا تقریباً ہمیں اندازہ ہے کہ 45% ایئر پولوشن کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ٹریفک ہے. ٹریفک سے نکلنے والا دھواں, اسپیشلی ڈیزل گاڑیاں جو ہیں ہمارے پاس 2 اسٹروک گاڑیاں بھی وہ تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہیں, لیکن پھر بھی کچھ کسی حد تک ہیں. تو یہ ایک کنٹریبیوشن ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے آپ کی سڑکوں کی کنڈیشن. آپ اگر دیکھیں تو سڑکوں پہ آپ ٹوٹی سڑکیں جب ہوتی ہیں ان کے میں جو مٹی ریت ہمارا چونکہ علاقہ اس طریقے سے ہے تو اس میں جب ریت یا مٹی جو ہوتی ہے وہ اڑتی ہے, فوگیٹیو ڈسٹ جسے آپ کہتے ہیں, تو وہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے. تیسرا جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا جی انوائرمنٹل پولوشن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہیومیڈیٹی لیول پڑتا ہے, اور پھر جو ہوا میں جو ملک ذرات ہے PM10 اور PM2.5. اب PM10 کی وجوہات جیسے میں نے کہا جی ایک تو یہ ہو سکتی ہیں کہ جی آپ کا وہ نیچرل سورسز ہیں. نیچرل سورسز میں آپ کا جو ڈسٹ سٹارم ہے, اسپیشلی جب
یہ سہارا سے یا ادھر سے یہ موسم طوفان اٹھتا ہے اور یہ پورے اس ریجن میں آتا ہے، تو وہ ایک سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ دوسری کنٹریبیوشن اس میں یہ ہے کہ آپ کے لوکل یعنی نیچرل تو ہو گئی آپ کی، اس کے علاوہ لوکل جو ہیں وہ آپ کی انڈسٹری ہے، آپ کی ٹریفک ہے، آپ کی روڈ سائڈ پہ جو آپ کے ہے مٹی پڑی ہوتی ہے، آپ کا میونسپل ویسٹ کو لوگ جلاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹ یہ ہے کہ جی جس کسی کو کوڑا نظر آتا ہے وہ اس کو سب سے اچھا طریقہ ڈسپوزل کا یہی سمجھتا ہے جی آگ لگا دی جائے، چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے وہ کوئی مالی ہے، چاہے کوئی ہے۔ تو یہ سارے جب فیکٹر ملتے ہیں اور اس پہ سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے آپ کی جو ونڈ سپیڈ کم ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ پھر سموگ دھند پھیلتی ہے، اور اس میں اگر کوئی کیمیکل شامل ہو جائے تو پھر وہ سماگ ہوتی ہے، اور سماگ میں آپ کو پتہ ہے جی آپ کی آنکھیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی سکن جلتی ہے۔ تو یہ جو فیکٹر ہیں تو ابھی یہ سچویشن نومبر میں عام طور پہ ہمارے سارے ریجن میں سموگ کی سچویشن ہو جاتی ہے۔ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ اس پہ کافی حد تک کام کر رہا ہے۔ ہم نے 2017 میں ایک سموگ پالیسی بنائی، اس پالیسی کے تحت جتنے سٹیک ہولڈر تھے ان سب کو ہم نے اپنی جاب ڈسکرپشن، اس پالیسی گورنمنٹ آف پنجاب کی جو پالیسی تھی اس میں بتایا گیا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ کام کرے گا، جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے ان کے لیے اسپیشلی کہ اس پیریڈ میں دھان کی فصل جو ہے وہ آتی ہے تو اس کی باقیات کو آگ لگائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوکلی دھواں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بٹھے ایک بہت بڑا فیکٹر تھا، بی ٹی کے جو ٹیکنالوجی تھی اس کو ہم نے زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ کنورٹ کروایا۔ جو آپ کے بٹھے پہلے پرانی ٹیکنیک تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ امیشن لیول کافی زیادہ تھا، آپ نے خود دیکھتے تھے کہ دھواں جو ہے وہ 60 سے 80 رنگلمین چارٹ ہم پرسنٹیج کہتے ہیں، اتنا یعنی کالا ڈینس دھواں ہوتا تھا۔ لیکن اس کے لیے ایک جو بہتر ٹیکنیک، میں بہترین نہیں کہوں گا لیکن بہتر ٹیکنیک ہے وہ ہے زگ زیگ۔ زگ زیگ میں یہ ہے کہ جی امیشن لیول کافی حد تک کم ہو جاتا ہے، اس میں آپ کے پارٹیکولیٹ میٹر آلموسٹ ہمارے جو نیشنل انوائرمنٹ کوالٹی اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق آ جاتے ہیں، لیکن اس میں پھر بھی سی او کاربن مونوکسائڈ کا لیول تھوڑا سا ہم نے ٹیسٹ کیا ہے زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس سے اچھی جو ٹیکنیک ہیں وہ تھوڑی مہنگی ہیں، وہ ہم چونکہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم جو بہترین ٹیکنیک ہے استعمال کر سکیں، جو چائنا میں استعمال ہوتی ہے، جو دوسرے ملکوں میں، کیونکہ وہ کافی کاسٹ اس پہ کافی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے آپشن کو رکھتے ہوئے کہ ون ون سچویشن ہو کہ آپ کا انڈسٹری یا آپ کا بریک لینز والے ہیں وہ بھی سسٹین کریں، ان کا کام بھی ہو اور انوائرمنٹ کو بھی پروٹیکشن ہو۔ تو اس میں پھر جو ہم نے زگ زیگ ٹیکنالوجی کو چوز کیا، اور زگ زیگ ٹیکنالوجی کے جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ یہی ہیں کہ جی ایک تو آپ کی اینٹ کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پروڈکشن ہوتی ہے، کاسٹ کم ہوتی ہے، لیکن اس کے تھوڑے سے ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس اس کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، جو بٹھا ان کے اونرز ہیں وہ ان کے پاس یہ ایکسپرٹ کاریگر نہیں ہے، تو وہ پھر نہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں۔ جو برک لین میں اگر میں کہوں تو وہ آپ کو اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک تو آپ کی کہ فلنگ کیسے کرنی ہے، دوسری اس کو آپ نے آکسیجن یا ہوا کیسے دینی ہے، تو یہ دو ہوتی ہیں۔ عام طور پہ جو فلنگ تو ہمارے پاس ماہر ہو گیا، لیکن جلائی کے ابھی جو ایکسپرٹ ہیں وہ ابھی ہمارے پاس جو لوکل انڈسٹری ہے اس میں اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں، تھوڑے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ابھی ریلیکٹنٹ ہیں۔ لیکن جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے گا، پروسیس بڑھتا جائے گا، انڈسٹری جو برک لین انڈسٹری ہے اس کے لوگ کافی کام کریں گے، ایکسپرٹ ہو جائیں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں جو فائدہ زیادہ ہے، کیونکہ پہلے اگر وہ ان کی کولے کی 5 گاڑیاں لگتی ہیں تو وہ کولے کی ان کی 3 یا 4 گاڑیوں سے وہی کام ہوتا ہے، تو ان کا پر منتھ وہ کوئی 5 سے 10 لاکھ روپیہ کولے میں بچت ہوتی ہے۔ بالکل، اور کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کا انالیٹکس سے بھی تعلق ہے، تو گلوبلی ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، یعنی کہ درجہ حرارت گلوبل لیول پہ زیادہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سی لیول بڑھتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، اگر اور بھی بہت سارے مسائل جس کی وجہ سے ہر جگہ کا جو گرمی کی سطح ہے
وہ بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر ہے وہ بھی زیادہ ہوگا, اگر سردی ہے وہ بھی شدت سے ہوگی, یعنی کہ شدت نظر آ رہی ہے ہمیں ٹمپریچر کے اندر. اس حوالے سے جو انالیسز ہیں وہ کیا ہیں, اور چیزیں اگر ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں, جو جنریشنز ہیں, ان کے لیے ہم دنیا کو بہتر کر سکیں, اور صرف اگر ہم فیصل آباد کی حدود تک بھی بات کریں, فیصل آباد میں بھی گرمی کی شدت اس دفعہ ہمیں نظر آئی ہے, تو کس طرح سے ہم چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں ویسٹ کے حوالے سے, ہمارے ایمیشنز کے حوالے سے, کہ ہم اس کو ریورس کر سکتے ہیں؟ جی, یہ جو گلوبل وارمنگ ہے ایک اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور دنیا کے بڑے مسئلوں کے ایجنڈے میں بڑے لیڈر جب بھی بات کرتے ہیں گلوبل وارمنگ, اس کا جو فیکٹرز ہیں اس میں سب سے بڑا جو ہے کہ وہ جو آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز لیول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. دنیا میں انڈسٹریلائزیشن بڑھ رہی ہے, کاربن کا استعمال یعنی کوئلے کا پلس آپ کا آئل کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا CO2 لیول بڑھ رہا ہے. لیکن اس میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ پاکستان کا جو کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن لیول ہے وہ شاید سب سے کم ہے, اور دنیا میں سب سے زیادہ ایمیشن لیول امریکہ اور کینیڈا اور دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز میں. پاکستان کا ایمیشن لیول کم ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ جی میں آپ کو بتاؤں تو اس میں ایمیشن لیول کم ہے, یعنی ہمارا جتنی ایمیشن ہمیں باقی پر کیپٹا وہ کر رہے ہیں, لیکن جو ایفیکٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے کہ جی جو ہم ورنریبل کنٹریز جو ہیں وہ اس میں ہم ہیں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہ سارے جو کلائمیٹک ایفیکٹس آ رہے ہیں یہ سب سے زیادہ ہم ان ملکوں میں آ رہے ہیں. لیکن جو کنٹریبیوشن ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز, ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں ان کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے گلوبل وارمنگ بنسبت یہ ہے کہ جی جو پاکستان جیسے ملک ہیں ان کی کم ہے. تو اب یہ ہو گیا آپ کا انٹرنیشنل لیول. جو لوکل ہے ظاہر ہے دو ایفیکٹ ہوتے ہیں آپ کا, ایک انٹرنیشنل ایک لوکل. لوکل لیول پہ فیصل آباد کی اگر بات کریں تو آپ کا پاکستان کا دوسرا بڑا انڈسٹریل سٹی ہے, اس کے ساتھ اس کی آبادی کے لحاظ سے بھی یہ تیسرا بڑا شہر ہے پاکستان کا. تو یہاں لوکلی بھی فیکٹر ہیں, لیکن جو ہمارا انٹرنیشنل ہے وہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ پریویل کرتا ہے پورے ریجن میں, پوری آل اوور دا ورلڈ آپ دیکھیں تو وہ جو ہے مسائل کی وجہ بن رہا ہے. ہاں, درجہ حرارت بڑھ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے جو آپ کا سمندر کا پانی آپ نے کہا جی کو لیول بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ سے آپ کے جو کراچی ہے اور دوسرے ساحلی علاقے ہیں وہاں ڈھاکہ, وہ جو بنگلہ دیش کے علاقے ہیں, دوسری جو ہے انڈیا کے علاقے ہیں, وہاں جو ہے لیول بڑھنے کا امکان ہے, اور وہ گریجولی آپ کا بڑھ رہا ہے. تو اس کے لیے ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے, اور اسپیشلی جو ہمارے وزیر اعظم ہیں آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے پلانٹ فار پاکستان اور پلانٹیشن پہ بہت زیادہ, میرے خیال ہے شاید پاکستان میں پہلی دفعہ اتنا زور دیا گیا, اور اس وقت ایک کمپین چل رہی ہے پورے ملک میں کہ درخت لگائیں. ہمارے یہاں جو 25% ہونا چاہیے درخت, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے کہ ہمارا درخت ہیں وہ بہت کم ہے. ہمارے پاس ایک تو جو جنگل ہونے چاہیے, اس کے علاوہ اربن فارسٹری پہ کام نہیں ہوا, اسپیشلی جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے سڑکوں کی, روڈز کی, تو جو آلریڈی لگے ہوتے ہیں وہ وہ گرا دیے جاتے تھے اور نئے اتنے لگاتے نہیں ہیں. تو اس پہ پھر سپریم کورٹ نے ایک ایکشن لیا, اسپیشلی جب لاہور کنال کا کیس آیا تو وائڈننگ آف لاہور کنال, تو اس پہ سپریم کورٹ نے ایک ایکشن لیا, اور اس پہ پھر انہوں نے کام روک دیا کہ جی آپ درختوں کو گرا نہیں سکتے. پھر کافی اس پہ ایک فیصلہ آیا کہ جی جب کبھی آپ کوئی ایک درخت کاٹیں گے اس کے بدلے آپ 10 درخت لگائیں گے. تو ایک تو یہ بھی ہو گیا. دوسرا ہے کہ ہم نے اپنے سڑکوں کے کناروں پہ درخت لگانے ہیں. پہلے آپ دیکھیں پرانی جتنی سڑکیں تھیں وہ ان کے ساتھ ساتھ درخت ہوتے تھے, لیکن اب جو نئی سڑکیں ہیں وہ ایکسپینشن تو ہو جاتی ہے لیکن وہ جگہ نہیں ہوتی یا کوئی انٹرسٹیڈ نہیں ہوتا. تو اب یہ کمپین چلی ہوئی ہے کہ جی آپ نے درخت لگانے ہیں. تو یہ جب آپ درخت لگائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کا ایک تو ایمیشن لیول کم ہو جائے گا, کیونکہ درخت جو ہیں وہ پارٹیکولیٹ میٹر کو جذب کرتے ہیں, آپ کی CO کو کم کرتے ہیں, آپ کے جو دوسرے گرین ہاؤس گیسز جسے کہتے ہیں ان کو کم کرتے ہیں, اوزون لیول کو کم کرتے ہیں.
تو اس اوزون لیول کو بہتر کرتے ہیں، اوزون لیول کو کم کرتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بتا دوں. اوزون ہماری دو ہیں. ایک اوزون ہوتی ہے جو خلا میں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. دوسری اوزون جو ہمارے سراؤنڈنگ میں ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. جو خلا میں اوزون ہے جو ادھر ہے وہ آپ کی یو وی ریڈیشن کو کم کرتی ہے، کیونکہ وہ یو وی ریڈیشن جب اس سے ٹکراتی ہے تو نیچے نہیں آتی، اور یو وی ریڈیشن کی وہ کم ہوتی ہے تو آپ کے جو اسکن کینسر ہے یا دوسری ہے ٹمپریچر اس سے وہ کم ہو جاتا ہے. تو وہاں آپ کا ایک خاص لیول نیچر نے رکھا ہوا ہے، وہ لیول ہونا چاہیے. لیکن ایک اوزون کو ہم سیکنڈری پولوشن بھی کہتے ہیں. اوزون بیسیکلی بنتا ہے شہروں میں، یا کہ جب آپ کے وولیٹائل آرگینک کمپاؤنڈز اس کو یہ اڑتے ہیں پیٹرول سے یا دوسری گاڑیوں سے نکلنے والی امیشن، اور اس کے ساتھ ناکس اور ساکس ملتی ہیں، تو ایک سیکنڈری پولوشن اوزون پیدا ہوتی ہے. اوزون کا جو افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کبھی ڈاؤن ٹاؤن میں دیکھیں تو آپ کے سکن پہ جلنے کے افیکٹ آپ کو فیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ آکسیڈیشن، وہ بیسیکلی اوزون آپ دیکھیں آکسیڈائز کر دیتی ہے، آپ کی سکن کو جلنے کا احساس کرتی ہے، آپ کے پتوں کو پودوں کو جلا دیتی ہے. فارمولیشن سیم ہوتی ہے ان کی، جو آپ کی اسپیس کے اندر اوزون ہے اور جو ہمارے یہاں پہ ماحول میں پیدا ہو رہی ہے، ان کی فارمولیشن سیم ہوتی ہے؟ ہاں، اوزون کا O3، آکسیجن O2 ہوتی ہے. آکسیجن میں ایک مالیکیول آپ اور ڈال دیں تو اوزون بن جاتا ہے. اوزون بیسیکلی ظاہر ایک کیمیکل ہے، اس کو آپ بہت سی جگہ بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں آکسیڈیشن میں. لیکن جب یہ آپ کے سراؤنڈنگ میں ہوگا تو یہ پولوشن ہوگی. جب یہ یہاں سے اوپر 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر اوپر جب ہوگا تو وہ آپ کے لیے بینیفیشری ہوگی، وہ آپ کی پولوشن کو کنٹرول کرے گی. یہ دو تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اوزون کا لیول ہمارے جو اس میں کم ہونا چاہیے، اور جو فضا میں خلا میں وہ لیول جو نیچرل ہے وہ. یہ بتائیے گا کہ محکمہ ماحولیات اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بھٹوں کی آپ نے بات کی تھی، اس کے اوپر تو زیادہ ہمیں ڈپٹی کمشنر یا ایس سی سٹی ہی کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا ایس سی صدر بھی اس پہ چھاپے مارتے دکھائی دیتے ہیں. محکمہ ماحولیات اس وقت کیا کام کر رہا ہے؟ بھٹے بند کروا رہا ہے، فیکٹریوں کے حوالے سے کر رہا ہے، ماحولیات کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ اچھا، میں آپ کے لیے نا اس کو آسان کر دیتی ہوں تھوڑا سا، کیونکہ جب آپ انچارج تھے اور آپ ڈیفینیٹلی جو امپلیمنٹیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں آپ پریویسلی آپ رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا بریفلی اس ٹینور میں کیا چیزیں جو ہیں امپروومنٹ کی طرف لائی گئیں، اس وقت میں کیا چیزیں تھیں جن پر کام کیا گیا، اگر آپ تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیں. 2014 سے لے کے 2018 تک میں ڈپٹی ڈائریکٹر فیلڈ رہا. تو اس پیریڈ میں ہم نے کام کیا ایئر پولوشن پہ. اس وقت فیصل آباد میں تقریباً ہر فیکٹری سے. آپ سے جواب لیں گے اس چیز کا، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا تو یہاں پہ ناظرین لیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بات کر رہے ہیں ہم لوگ انوائرمنٹ کے حوالے سے. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں کے اندر ہمیں پوری دنیا کے اندر کچھ بہت ہی کرٹیکل ایونٹس ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں، جہاں پہ وہ چاہے بش فائرز ہوں یا پھر اس کے علاوہ سی لیول رائزنگ ہو، ڈفرنٹ طرح کے ایشوز، ٹمپریچر رائز کر رہا ہو جگہ جگہ پر، جس کی وجہ سے گرمی یا سردی کی شدت ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پوری دنیا پریشان ہے، ہر کوئی پریشان ہے کہ کیا ہم نے اپنی انوائرمنٹ کو، ہمارے ماحول کو اتنا ڈیمیج کر دیا ہے کہ شاید اب وہ ریورس نہ ہو سکے. آف کورس، اور ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں جو کہ اس پہ میرے سے بہتر جو ہے بیان کر سکیں گے. ڈیفینیٹلی ابھی ایک رپورٹ ریسنٹلی پبلش کی گئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ ڈیمیج جو ہم نے انوائرمنٹ کو کر دیا ہے، جو ماحول کو کر دیا ہے، جو ٹمپریچر بڑھ چکا ہے آلریڈی، درجہ حرارت انکریز ہو چکا ہے، شاید ہم اس کو پوری طرح سے کبھی بھی ریورس نہیں کر پائیں گے. اگر ہم ابھی بھی شروع کر دیں، ابھی بھی اپنے ایمیشنز کو کنٹرول کریں، اپنے ویسٹ کو کنٹرول کریں، تب بھی شاید ہم اس طرح سے انوائرمنٹ کو کبھی واپس نہیں لا سکیں گے. کتنی صداقت ہے اس بات میں، کتنا سچ ہے اس بات میں؟ دیکھیں، انوائرمنٹ پروٹیکشن نہ تو ایک دن کا کام ہے، نہ ایک دن میں انوائرمنٹ پولوٹ ہوتا ہے، اور نہ ایک دن میں یہ ریکٹیفائی ہو سکتا ہے. جیسے میں نے کہا جی، بہت سے فیکٹر ہیں. مثلا آپ اگر بات کریں گرین ہاؤس امیشنز کی، وہ امیشنز ہو رہی ہیں آپ کی آل اوور دا ورلڈ، اس کو آپ یکدم کیپ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے اگر دیکھا کرونا کی وجہ سے جب آپ کی امیشن تھوڑی سی کم ہوئی
انڈسٹریلائزیشن تھوڑا سا رکا، اس پہ کام ہوا، تو آپ نے دیکھیں کہ تقریباً ساری دنیا میں انوائرمنٹ بہت بہتر ہو گیا، اسپیشلی لوگوں کو سیالکوٹ سے کشمیر کی پہاڑیاں نظر آنی شروع ہو گئی، وہ جو چیزیں آپ کو کبھی نظر نہیں آتی تھی وہ آپ کو ویژن آپ کا بہتر ہو گیا۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے گریجویل کرنی ہے، مثلا کلورو فلورو کاربن آپ کی استعمال ہوتی تھی، وہ جو ہے آپ کی اوزون کو کی جو اوپر کی لیئر ہے اسے تباہ کرتی ہے۔ اب وہ ایک مالیکیول جو ہے کلورین کا یا وہ ہزاروں مالیکیول جو ہے اوزون کو کر سکتے ہیں۔ اب اتنے وہ آپ کی فضا میں چلے جا چکے ہیں کہ وہ اگلے 10-15 سال تک وہ ریئیکشن ہوتا رہے گا۔ اب اس کے لیے پھر نیچر کا ایک اپنا طریقہ ہے کسی چیز کو کم کرنے کا، بارشیں ہیں، دوسری چیزیں ہیں، اس سے وہ گریجولی آپ کی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ڈسٹ ہے، آپ کی فوگیٹیو ڈسٹ ہے جسے ہم PM 2.5 کہتے ہیں، یہ اگر آج اڑا ہے تو یہ سیٹل ہوتے ہوتے اسے ہو سکتا ہے 2 مہینے 3 مہینے لگ جائیں نیچرل، انلیس کہ بارشیں ہوں اور وہ یکدم، ادروائز یہ اس کو ٹائم لگتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کے ایمیشن کم کریں گے تو وہ جو آپ کا گلوبل وارمنگ ہے افیکٹ ہے وہ کم ہوگا، لیکن آلریڈی اتنا زیادہ وہ چیزیں ہو چکی ہیں کہ اس ایمیشنز کو کم کر کے اس لیول کو کم کرتے کرتے ٹائم لگے گا۔ اور ظاہر ہے ہم پریڈکٹ کرتے ہیں کہ جی ابھی ہماری بہت سی ڈیولپمنٹ ہونی ہے آل اوور دا ورلڈ، تو اس میں پھر ایمیشنز بھی زیادہ ہوں گی، اور بہت سے نئے نئے کیمیکل جو آپ کر رہے ہیں ان کا ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جی ان کا انوائرمنٹ پہ کیا افیکٹ ہوگا، کیونکہ یہ ٹائم ٹیکنگ ہے۔ کلوروفلورو کاربن کو کسی زمانے میں ہم کہتے تھے کہ یہ بیسٹ ہے جو ہماری سراؤنڈنگ ہے اس کے لیے انرٹ تھا، کوئی کام نہیں ہے، لیکن پھر ریسرچ جو یہ پتہ چلا کہ جی اس انوائرمنٹ جس میں ہم رہتے ہیں بایوسفیئر میں تو یہ کچھ نہیں کرتا، لیکن جیسے یہ اپر سفیئر میں جاتا ہے وہاں اوزون کو، تو یہ چیزیں ہیں ریسرچ کے ساتھ۔ دوسرا اگر آپ کا ظاہر ہے کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں، گلوبل وارمنگ جیسے ہم کہتے ہیں، ویدر چینج ہوتے ہیں، ایک کچھ تو نیچرل پیٹرن ہے، لیکن زیادہ تر جو ہمارا ہے جو ہم مختلف ایکٹیویٹیز ہیں ہیومن آرتھروپوجینک جیسے آپ کہتے ہیں ایکٹیویٹیز، ان کی وجہ سے اب اس پہ آل اوور دا ورلڈ کام ہو رہا ہے۔ ایک تو سب سے بڑا آپ دیکھیں تو لوگ جا رہے ہیں الیکٹرک پہ، گاڑیاں آپ کی الیکٹرک پہ، پاکستان میں بھی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں امریکن پریزیڈنٹ نے وہ ٹویٹ کیا کہ جی فیوچر جو ہے وہ الیکٹرک وہیکلز ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا رینیویبلس انرجی ہے، اس پہ کافی کام ہو رہا ہے، آپ نے دیکھیں تو ہمارا ہائیڈرو ڈیموں پہ کام ہو رہا ہے، سولر پہ، ونڈ انرجی پہ، یہ وہ سورسز ہیں جو پولوشن کا جس میں کم سے کم ہوتی ہے۔ اور آپ کا سب سے زیادہ جو پولوشن ہے وہ بیسیکلی پاور جنریشن پہ استعمال ہوتی ہے، کوئلہ آپ یا انڈسٹری چلاتے ہیں یا اس سے بجلی بناتے ہیں تو کوئلہ، پیٹرول، یہ ساری پاور جنریشن، تو پاور جنریشن آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ تو اس کو جب آپ یوٹیلائز کریں گے نیچرل ریسورسز یعنی وہ جو رینیوبل ہیں تو آپ کا الٹیمیٹلی ایمیشنز کم ہوں گے، ایمیشنز کم ہوں گے تو آپ کا جو ٹمپریچر ہے، دوسرے ایفیکٹ ہیں وہ بھی کم ہوں گے۔ اب اس میں جیسے آپ نے کہا جی کہ ٹائم فیکٹر، درخت آج لگائیں گے اسے بڑا ہوتے ہوتے کم از کم 5 سال سے 10 سال لگتے ہیں، 10 سال بعد وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ آپ کو وہ آکسیجن دے، وہ ساری چیزیں دے، گریجولی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے لیکن وہ پیک پہ جائے گا۔ آپ آج وہ جو درخت لگائیں گے اس کا ایفیکٹ آپ کو 5 سے 10 سال بعد آئے گا، تو وہ ٹائم ٹیکنگ ہے۔ مین وائل آپ کی جو ہے کہ اتنی انڈسٹری بڑھ جائے گی، اتنی آبادی بڑھ جائے گی، اتنی ایمیشن بڑھ جائے گی، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو جنگل ہے وہ آپ نے بڑھانا ہے۔ تو اس کے لیے اب جو پاکستان گورنمنٹ نے ایک اور نیا کیا جی کہ یہ جو لاہور میں ابھی دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے ایک کہا کہ جی اربن فارسٹری میں آپ نے تھوڑے سے ایریے میں بہت زیادہ درخت لگانے ہیں، تو وہ کل یا پرسوں انہوں نے افتتاح کیا تھا لبرٹی کے پاس۔ تو ضرورت ہے کہ شہروں میں ہم ایسی لگائیں کیونکہ درخت جو ہیں وہ آپ کے لنگز آف نیچر آپ اسے کہتے ہیں۔ چائنا کی طرف سے بہت سارے کچھ ایسے بھی پلانٹس لگائے جا رہے ہیں کہ ہوا کی آلودگی کو دور کیا جا رہا ہے ان سے، مطلب بڑے بڑے ہولز بنا دیے جاتے ہیں جن میں سے ہوا سکشم کی جاتی ہے اور وہاں سے گزرتی ہے تو اس میں سے آلودگی کو سیپریٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، کچھ فلٹرز لگائے جاتے ہیں یا کچھ کیمیکلز کا یوز کیا جاتا ہے۔
وہ پروسیس کیا ہے اور کیا امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان کی انڈسٹریل سٹی کے اندر اسے؟ دیکھیں اس میں یہ جو اسموک ٹاور انہیں کہتے ہیں، بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ جسٹ کوئی فلٹر لگائیں، اس سے ایک پمپ لگا دیں، ڈسٹ وہاں رک جائے گی. لیکن جب وہ آپ تھوڑے سے ایریا کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں، جب بہت زیادہ ایریا اور اس میں، تو اس کی بجائے بیسٹ پاکستان کے حساب سے بیسٹ یہ ہے کہ ہم سورسز کو ختم کریں. پہلے آپ سورس ختم کریں، اس کے بعد اس طرف جائیں، کیونکہ وہ ایک تو مہنگا ہوگا، ظاہر ہے اس پہ انرجی آپ وہ لگائیں گے، اسے پمپ کو چلانے کے لیے انرجی ہوگی، انرجی کے لیے پھر آپ وہی جیسے ہے کہ آپ کوئلہ جلائیں گے، وہ چیزیں جلائیں گے. تو پاسبلٹی تو ہے کہ آپ کوئی کہیں بھی فلٹر لگا لیں، وہ آپ کے ایئر کنڈیشن میں فلٹر لگا ہوتا ہے، آپ کا ایئر فلٹر ہو کے آتی ہے، آپ کو دیکھیں کچھ عرصے بعد آپ کی وہ ساری جتنی ڈسٹ ہوتی ہے اس کے فلٹر میں ہوتے ہیں، آپ کو دوسری یا تیسرے دن وہ یہ میں اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ ہمارے انڈسٹریز جو ہیں، کیا کوئی ایسے ایس او پیز نہیں بنائے جا سکتے کہ وہاں پہ یہ ٹاور لگائے جائیں اور اس سے امٹ ہونے والی جو آلودگی ہے اسے کنٹرول کیا جا سکے؟ جہاں پہ بات کیا آپ نے کہ اس سے چلانے کے لیے بھی انرجی چاہیے پمپ کو، تو کیا ونڈ انرجی کو یوز نہیں کیا جا سکتا؟ ونڈ انرجی کے لیے ٹاور نہیں وہاں پہ لگایا جا سکتا جو کہ اس کو انرجی پرووائڈ کرے تاکہ اسموک کو ختم کیا جا سکے؟ نہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ونڈ جو ہمارا ہے نا، وہ پاکستان میں ہر جگہ فیزیبل نہیں ہے، صرف کچھ علاقے ہیں جہاں ونڈ ہے. البتہ سولر جو ہے وہ ہمارا کافی حد تک ہو سکتا ہے. دوسرا، پہلے ایک جو سوال تھا جو اس پہ بریک سے جانے سے پہلے کہ جی انڈسٹری میں ہم نے کیا ایکشن کیے. بیسیکلی انڈسٹری سے جو آپ اگر 2016 سے پہلے یا 14 سے پہلے کی بات کریں تو ہمارے پاس جو ایئر کنٹرول ڈیوائسز نہیں تھی، تو پھر ہم نے انڈسٹری کو ایجوکیٹ کیا، ان کے ساتھ مل کے انہیں کہا جی کہ آپ اپنی ایئر کنٹرول ڈیوائسز لگائیں، امیشن کنٹرول ڈیوائسز لگائیں، اور اس میں پھر وہ جو اسکربر سائیکلون لگائے گئے کہ وہ جو امیشن ہے وہ کم ہو جائے. تو اس وقت ہم جو انڈسٹری سے امیشن جتنی کم کریں گے بجائے اس کے کہ وہ ہم دوسرے لگائیں، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ ہے کہ جی انڈسٹری اپنا امیشن کنٹرول سسٹم لگائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو مانیٹرنگ سٹیشن لگائیں. ہمارے پاس جو ریکمینڈڈ تھے وہ بیم سسٹم تھا، بیٹا اٹینویشن میتھڈ، لیکن اس کے جو سسٹم تھے وہ کافی مہنگے ہیں، اور پھر وہ ہمارا ٹمپریچر چونکہ یہاں ایمبینٹ ٹمپریچر 50 سے اوپر تک چلا جاتا ہے تو وہ کام نہیں کرتے، اس کے ایئر کنڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم نے وہ لگائے تھے، وہ کروڑوں روپے کے آتے ہیں، تو وہ پھر اتنے ایفیشینٹ نہیں ہے. اب ہم جا رہے ہیں جو لو کاسٹ پہ. ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ جی فیصل آباد کو سب سے آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا. اس کے اگر آپ تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ایک ایئر ویژول ایک ادارہ ہے، وہ یہ ساری چیزیں کرتا ہے، اس کے پاس ڈیٹا. انفارچونیٹلی جو فیصل آباد کا مشن ڈیٹا صرف ایک گھر کا تھا جو ایئر ویژول اس کو بیس بنا کے کہہ رہا تھا، اور وہ بھی جن صاحب نے لگایا ہوا تھا انہوں نے اپنے گھر کے باہر لگایا ہوا تھا. اب جو آپ نے کوئی بھی مانیٹر لگانا ہوتا ہے اس کے کچھ ایس او پیز ہوتے ہیں کہ جی کس جگہ لگائے گا. آپ سڑک کے کنارے لگا دیں، چوک پہ لگا دیں، وہ تو بہت زیادہ آپ کی امیشن شو کرے گا کہ سی او لیول بہت زیادہ ہے. آپ اسے 10 فٹ دور لگا دیں، وہ کہے گا کوئی سی او ہے ہی نہیں، کیونکہ سورس کے جتنا نزدیک لگائیں گے اتنا ہی وہ لیول زیادہ بتائے گا. اس طریقے سے گھر کے میں لگا دوں کچن میں، آج وہ گیس نہیں ہے، میں نے وہ کوئلہ استعمال کیا، وہ لیول بہت زیادہ ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. تو وہ اس کے اگر اس جگہ آپ کا لوکل ہوگا تو وہ وجہ یہ نہیں تھی کہ آلودگی ہے. میں یہ مانتا ہوں بہت زیادہ آلودگی ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی دنیا کا سب سے آلودہ ترین شہر، وہ صرف ایئر ویژول کی جو رپورٹ تھی اس کو میں نے اس وقت بھی چیلنج کیا تھا، اور ہم نے فیکٹ سے ثابت کیا تھا کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ غلط ہے. اور اس کے لیے اب ہم نے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو کہا ہے جی کہ آپ اپنے لو کاسٹ لگائیں. اس وقت فیصل آباد میں آپ نے دیکھیں چناب کلب کے باہر ایک لگا ہوا ہے. اسی طریقے سے کوئی 18 مختلف جگہ پہ پرائیویٹ لوگوں سے انسٹال کروائی ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ اس سال جو ڈیٹا آئے گا وہ آپ کا ریپریزنٹیٹیو ہوگا، کیونکہ وہ سارے علاقوں کا ہوگا. دوسرا اس میں جو فیکٹر ہوتا ہے وہ ٹیکنیکل، چونکہ میرا انالیٹیکل شعبہ ہے، وہ ٹیکنیکل ہے کہ جی جب یہ لو کاسٹ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ڈسٹ میں
اور ہیومیڈیٹی میں فرق نہیں کرتا. ہیومیڈیٹی جب بڑھے گی تو وہ اس کو بھی ڈسٹ لے گا. جو ہمارے اچھے اکوپمنٹ ہیں وہ ہیومیڈیٹی کو مائنس کر لیتے ہیں, اس کے ساتھ وہ ٹمپریچر لگا ہوتا ہے کہ جی ہیومیڈیٹی کو آپ نے مائنس کرنا ہے. تو یہ چونکہ آپ کا آ رہا ہوتا ہے. تیسرا فیکٹر ہے اے کیو آئی کا, وہ ہوتا ہے جی اے کیو آئی ہمیشہ مانیٹر کی جاتی ہے ریکمینڈیڈ 24 گھنٹے کی, منیمم 8 گھنٹے کی, یعنی 8 گھنٹے آپ نے ریڈنگ لینی ہے, اس کے بعد جو ایوریج ہو وہ لیں. لیکن ایئر ویژول کا وہ سپونٹینیس, یعنی جو 1 منٹ پہلے ہے تو وہ ان میں سے جو ہائیسٹ ہوگی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اب آپ کسی جگہ ٹریفک, جیسے میں نے کہا جی آپ چوک پہ کھڑے ہو جائیں, ایک بس گزرے گی تو سی او لیول ہو سکتا ہے یا پارٹیکولیٹ لیول اس وقت فار دا ٹائم بینگ وہ یعنی کہ اگر بڑھ جائے گا. چیزیں ڈیفینیٹلی اگر ہم ایس او پیز کو فالو کر کے کریں تو ہمارے پاس زیادہ ایکوریٹ ریڈنگز ہوں گی. یہ ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ ہمیں آئیڈیا ہو کہ ایگزیکٹ فگرز کیا ہیں, نہ کہ ہم لوگ ایسے فگرز جو کہ غلط ہیں یا فلاڈ ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہوں. اور ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے فیصل آباد ایک انڈسٹریل سٹی ہے, فیصل آباد پاکستان کا انڈسٹریل ہب ہے انفیکٹ, اور جیسے جیسے وقت گزرے گا ویسے ویسے انڈسٹری گرو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ ہماری جی ڈی پی میں بہت زیادہ جو ہے کنٹریبیوشن ہے. ڈیفینیٹلی میں بات کرنا چاہوں گی کہ انڈسٹری کے حوالے سے کیا چینجز ہونے چاہیے, لیکن ہم بریک سے واپس آئیں گے اور اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ماحولیات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ کس طرح سے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک حد تک جب ماحولیاتی آلودگی بن جاتی ہے تو اس سے ارریورسیبل چینجز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں, اور اگر ارریورسیبل چینجز آ جائیں تو اس سے ماحول کے اوپر بڑا بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے, اور خاص طور پہ ہیومن نیچر کے اوپر بڑا امپیکٹ پڑتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا. جب ہم اس سسٹم میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں تو وہ انسانی جان کے لیے خطرے کا سبب بنتی ہے. تو شوق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. سر, اگر سالڈ ویسٹ کے حوالے سے گفتگو کی جائے, سالڈ ویسٹ بھی تو ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے. اسے ڈمپ کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی, جگہ مل رہی ہے تو ڈیگریڈ نہیں ہو رہا, اور اگر ڈیگریڈ نہیں ہو رہا تو دن بدن اس کا والیوم بڑھتا چلا جائے گا, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسے کنٹرول کرنا مشکل سے باہر ہوگا. روڈز کے اوپر آپ کو کوڑا کرکٹ جو ہے وہ نظر آئے گا. بایو ڈیگریڈیبل بیگز یا پولیتھین بیگز یا اس طرح کی مزید چیزیں ہیں جو کہ معاملات کو حل بھی کر سکتی ہیں اور بڑھا بھی سکتی ہیں, اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کیا ایکشنز ہو رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, اور اس پہ ریسرچ کس طرح سے جاری ہے؟ جی, پلاسٹک پولوشن جسے آپ کہیں یا پلاسٹک ویسٹ, یہ ساری دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس پہ آل اوور دا ورلڈ کام بھی ہو رہا ہے. اس پہ بایو ڈیگریڈیبل جو پلاسٹک ہے وہ انٹروڈیوس کرا رہا ہے, ری یوزنگ اس کی ہے وہ کر رہے ہیں, اور اس پہ اسپیشلی جو ہماری عدالتیں ہیں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. انہوں نے گورنمنٹس کو مجبور کیا, پابندیاں لگائیں کہ جی آپ یہ نہیں استعمال کر سکتے اس پہ. تو ابھی جو ہمارا ایک پلاسٹک ویسٹ پہ جو ہے ایک 2002 کا آرڈیننس, 2005 کے رولز ہیں, پلس ایک نیا ہمارا ایکٹ پنجاب میں وہ پائپ لائن میں ہے, شاید کچھ عرصے تک ود ان منتھ وہ جب اسمبلی سے پاس ہو جائے گا, کیونکہ ایک پروسیس ہوتا ہے قانون بنانے کا, تو اس پہ پھر ہم کافی حد تک جو ہے سختی کر سکیں گے. اس وقت جو کورٹس کے آرڈر سے آپ جو بڑے ہیں اسٹورز, وہ جو پلاسٹک بیگ وہاں استعمال نہیں ہو رہے, ان کے لیے وہ دوسرے کاغذ کے بیگ یا دوسرے جو چیزیں ہیں نان ووبن کپڑا ہے وہ کپڑے کے بیگ استعمال ہو رہے ہیں. جو ہمارا قانون ہے وہ کہتا ہے جی 15 مائکرون سے کم کا بیگ یا کالا شاپر آپ نہیں بنا سکتے, لیکن 15 اس میں کوانٹٹی نہیں ہے کہ جی کتنی کوانٹٹی آپ بنائیں گے اس قانون میں, تو وہ قانون ہم اب چینج کر رہے ہیں. تو جیسے نیا قانون آئے گا اس میں پھر ہم یہ زیادہ سختی کر سکیں گے, اور 15 مائکرون کے بجائے اس میں ہم تجویز کر رہے ہیں کہ جی 40 مائکرون کیا جائے. اصل میں آپ دیکھیں تو کہ آپ یہ استعمال کیوں کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ آسانی ہے, آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے, سستا ہے. آپ دودھ والے کے پاس جاتے ہیں, وہ دودھ اس میں لے آتے ہیں, چائے والا گرم چائے ڈال دیتا ہے, یہ ساری چیزیں, کیونکہ اس کی کوئی
قیمت نہیں ہے. لیکن جب آپ سٹور میں جاتے ہیں نا تو وہ آپ سے پوچھتا ہے بیگ لینا ہے, آپ کہتے ہیں ہاں, وہ کہتا ہے جی 10 روپے 20 روپے 50 روپے. تو پھر آپ دیکھیں, آپ کہتے ہیں نہیں مجھے ایک بیگ, یا میرے پاس مجھے بیگ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دودھ والے کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتا ہے جی یہ آپ کو, سبزی والا تو کہتا ہے جی اسے 2 ڈال دیں, 3 شاپر کر دیں. اس کو نہیں ہے کیونکہ مفت میں آ رہے ہیں. لیکن جب آپ اس کی قیمت بڑھائیں گے, اس پہ ٹیکسز لگائیں گے, اس کی پروڈکشن کم کریں گے, تو الٹیمیٹلی استعمال اس کا کم ہو جائے گا. اب یہ تو ہو گیا ایک. دوسرا ہے کہ اس کی ڈسپوزل. ہمارے پاس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے جو کر رہی ہے. اس کے لیے جو ٹیکنیکس ہیں, لینڈ فل سائٹس, اس کے ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹس, یہ ساری چیزیں دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں کہ جی آپ پلاسٹک سے یہ جس کو ویسٹ کریں. بیسیکلی اس کا جو ہے ایک جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ اگر اس کو لگاتے ہیں یہ ڈیگریڈ نہیں ہوتا. ڈیگریڈ نہیں ہوتا تو باقی آرگینک ہے وہ تو فرٹیلائزر میں کنورٹ ہو جائے گی, لیکن یہ جو پلاسٹک ہے اس کی وجہ سے وہ کہیں استعمال کے قابل نہیں ہوتا. تو ہمیں ایک تو اس کی سیگریگیشن کرنے کی ضرورت ہے سورسز پہ. اس کو پھر جو بایو ڈیگریڈیبل چیزیں ہیں ان کو آپ چاہے گیس بنائیں, چاہے اس کو فرٹیلائزر بنائیں, وہ استعمال کریں. لیکن یہ ساری چیزیں ایک تو بڑے فیکٹر ہیں. ایک تو آپ کی پلاننگ, دوسری آپ کی ریسورسز. انفارچونیٹلی ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, جتنی آبادی ہے آپ کی فیصل آباد کی, اتنے ہمارے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اس کو ماڈرن ٹیکنیک سے ڈسپوز آف کر سکیں. ابھی جو فی الحال وہ صرف کلیکشن ہی کر رہے ہیں, جو دے کلیم کہ جی 80% سے زیادہ ہم کلیکٹ کرتے ہیں اور باقی سڑکوں پہ رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو کہیں نہ کہیں آتا ہے, لیکن پہلے کی نسبت کافی امپرومنٹ ہے. آئی ریلی ہوپ کہ ہم پلاسٹک ویسٹ کے حوالے سے چیزیں بہتر کر سکیں. بریک میں جانے سے پہلے میں فیصل آباد کی انڈسٹری کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, کتنی ریئل پاسبلٹی ہے کہ ہم لوگ سولر انرجی کے اوپر کنورٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ونڈ انرجی ہر جگہ پہ آپشن نہیں ہوتا ہے. کیا فیصل آباد کی انڈسٹری کے لیے سولر انرجی ایک آپشن ہے, یا اس کے علاوہ کوئی ایسی رینیویبل انرجی ریسورسز جن کا استعمال بہتر رہے گا اس انڈسٹری کے لیے؟ جی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. جی آپ جو بات کریں, آپ ہمارے پاس ایک خواجہ کاٹن ہے, انہوں نے سولر ہیٹر لگائے ہوئے ہیں اور سولر پہ کنورٹ کیا ہوا ہے. اب آپ کہیں نا 100% تو پاسبل نہیں ہوتا, کیونکہ جو انرجی ریکوائرمنٹ ایک انڈسٹری کی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. سولر آپ کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے. لیکن جو سولر ہیٹر لگاتے ہیں وہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کا جو پانی جب ہونے چاہیے ہوتا ہے 100 ڈگری پہ, آپ کو پتہ ہے گرم ہوتا ہے, ابلتا ہے اسٹیم کے لیے. تو جب وہ سولر ہیٹر لگاتے ہیں تو جو سردیوں میں اسپیشلی جو پانی ایمبینٹ ٹمپریچر جب آپ کا 5 یا 10 ہوتا ہے تو وہ آپ کو 30-35 ڈگری تک آلریڈی کر دیتے ہیں, اس کا ٹمپریچر ہو چکا ہوتا ہے. تو 30 یا 35 کے پانی کو گرم کرنے میں آپ کی انرجی کم استعمال ہوتی ہے, تو آپ کا جو انرجی کا بل ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس کا جیسے میں نے کہا ون ون سچویشن ہوتی ہے, یعنی جب آپ انرجی کا استعمال کم کریں گے پولوشن کم ہوگی, آپ انرجی کا استعمال زیادہ کریں گے آپ کی پولوشن زیادہ ہوگی. تو وہ جب آپ اپنے بوائلر کے لیے جب آپ سولر ہیٹر استعمال کرتے ہیں تو وہ پانی آپ کا گرم ہوتا ہے. تو اس دنیا میں کافی ساری ٹیکنیک, ایک تو ہم تو صرف ایک سولر سیل کی پہ جانتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بہت سی ٹیکنیکس سولر پہ ہیں, جس سے جیسے میں نے کہا سولر کوکنگ آ رہی ہے, سولر ہیٹر ہیں. اب یہ انرجی کے لیے کہ آپ کو سولر سے آپ جیسے مرر سے آپ ٹمپریچر ہائی کرتے ہیں وہ آئل رکھ کے, تو وہ 300-400 ڈگری تک اس کا ٹمپریچر چل جاتا ہے, اس کو پھر آپ اسٹیم جنریشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو بہت سی ٹیکنیک ہیں. کس طرح کی ہے سولر, اگر ہم پینلز کی بات کریں, سننے میں تو یہی آتا ہے بہت ایکسپینسو ہے اور مینٹیننس بہت ایکسپینسو ہے, تو اس حوالے سے بھی اگر آپ تھوڑی سی گائیڈنس پرووائڈ کریں. دیکھیں جہاں تک ہے مہنگا, تو وہ تو ظاہر ہے ہماری لوکل پروڈکشن ہی ہوگی تو مہنگا ہوگا. تو مینٹیننس کی جہاں تک ہے تو میرے گھر میں لگا ہوا ہے 3-4 سال سے, مجھے تو کبھی اس کے مینٹیننس کی ضرورت نہیں پیش آئی. اس میں جو 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں, ایک آپ کی جو پینل, دوسرا آپ کا انورٹر, تیسری بیٹریز. لیکن اب جو نئے آ رہے ہیں اس میں بیٹریز کو ختم کر کے آپ کو انورٹر اور پینل سے. اس میں اگر آپ کے جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, فیسکو ہیں, دوسرا یہ اگر گرین میٹرز پہ کام کریں اور اسپیشلی
الاؤ کریں کہ جی آپ کے جو پبلک پلیسز ہیں وہ وہاں لوگ انویسٹمنٹ کریں کہ جی آپ کے پاس سکول ہے، سکول کو دن کے وقت لائٹ چاہیے، صبح 8 سے وہ 12 بجے تک 1 بجے تک، تو وہاں اگر ہم سولر پینل لگا دیں وہ دن کو جتنی اس کی بجلی کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ تو اس سے استعمال ہوگی، باقی جتنی ہوگی وہ جو میں نے انویسٹمنٹ کیا یا آپ نے انویسٹ کیا تو فیسکو اس کو وہ اس بندے سے خرید کے اس کو وہ پے کر دے، وہ 10 روپے یونٹ کرے جو بھی ایز پر پالیسی. اور یہ اس پہ اگر کام ہو تو میرا خیال ہے کہ جیسے یورپ میں 100% سکول سولر پہ چلے گئے ہیں تو یہاں بھی بہت سے انویسٹر آ جائیں گے، انہیں پتہ ہے کہ جی ہم نے انویسٹمنٹ کیا 8 گھنٹے جو سکول استعمال کرے گا، باقی 6 گھنٹے 5 گھنٹے وہ بجلی ہمیں فری میں ملے گی. تو یہ بھی ایک اچھا آئیڈیا ہے. فیصل آباد میں نے بہت سے دوستوں سے بات کی، وہ اس پہ کام کرنے کو تیار ہیں کہ جی آپ کے جو سکولز ہیں جو پبلک ہیں جہاں وہاں ہم لگا دیتے ہیں، 100% انویسٹمنٹ ہماری ہوگی، لیکن جو سکول جتنی استعمال کر سکے گا وہ سولر استعمال کر لے اور باقی جو ہوگی باقی آف ٹائم میں وہ ہے. اور یہ پرنسپل آلموسٹ ساری دنیا میں چل رہا ہے. وہاں آپ دیکھیں تو یورپ میں اسکولوں کو انہوں نے سولر کر دیا. یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کیا، وہ پرائیویٹ اسی طریقے سے لوگوں نے کیا. انہیں بھی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے اگر 10-20 لاکھ روپیہ انویسٹمنٹ کیا، ہمیں ایک ریگولر انکم آنا شروع ہو گئی. تو اس پہ یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، لیکن اس پہ تھوڑا سا ہماری جو ان کمپنیوں کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اسکول ایجوکیشن مختلف ڈپارٹمنٹ مل کے اگر اس پہ کام کریں تو سکولوں کا اور پبلک پلیسز کا بل کافی حد تک کم ہوتا ہے. سولر جو ہوتا ہے سولر کا اگر رات میں دیکھا جائے تو اس کو کس طرح سے یوٹیلائز؟ جی میں اسی پہ آ رہا تھا کہ سولر جو ہے نا یہ بیسیکلی ابھی تک افیکٹو ہے دن کو، لیکن گھروں میں چونکہ آپ دیکھیں تو صبح ہم دفتر چلے جاتے ہیں، خاتون خانہ وہ کچن میں چلی جاتی ہیں تو سولر کا استعمال اتنا نہیں ہوتا. تو لیکن کمرشل بلڈنگ جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ تر صبح 10 بجے سے لے کے رات کو 6 بجے تک ہوتی ہیں. تو کمرشل یہ زیادہ اچھا ہے آپ لگائیں. ہم اگر لگاتے ہیں گھروں میں تو اس میں جب آپ بیٹریز بیک اپ کے لیے لگاتے ہیں تو وہ بیٹریز ایک تو اس کی لائف ہوتی ہے 2 سے 3 سال، 2 سال بعد وہ اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے. تو ہر 2 سال بعد جب بیٹری خراب ہو جائے گی تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا مہنگا کام ہے. پھر یہ ہے کہ رات کو جب لائٹ چلی جاتی ہے بیک اپ آتا ہے، اس کے بعد پھر وہی بیٹریز بڑی بڑی بیٹری ہوتی ہیں، وہ جب واپٹا سے آپ کی چارج ہوتی ہیں تو پھر بھی آپ کا بجلی کا بل زیادہ آتا ہے. اچھا یہ بھی ایک فیکٹر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر واپڈا سے نہ لیں سولر کو ڈائریکٹ اے سی پہ چلایا جا سکتا ہے؟ بالکل چلایا جا سکتا ہے. تو اس پہ مزید گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن وقت جو ہے وہ کم ہے، اس وجہ سے گفتگو نہیں کر پائیں گے. لیکن بہت شکریہ آج کے شو میں آپ کا آنے کے لیے. بڑا زبردست جو ہے وہ ٹاپک تھا اور اس پہ بڑی زبردست گفتگو تھی. ونس اگین آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی پرسنالٹی بہترین ہو تو اس کے لیے آپ کی ڈریسنگ زبردست ہونی چاہیے. میری ڈریسنگ ڈین سٹیونز بائی صاحب جی اس کی طرف سے کی گئی ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں زبردستی فارمل اور سیمی فارمل ڈریسنگ کی پرچیزنگ کریں، اس کے لیے آپ کو سائرہ مال فرسٹ فلور پہ ڈین سٹیون کی شاپ پہ جانا ہوگا، جہاں پہ جا کے آپ زبردست سے کپڑے پرچیز کر کے اپنی شخصیت کو 4 چاند لگا سکتے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں. جناب فاطمہ کیا کہیں گی؟ ہمارے شہر فیصل آباد کے لوگ بڑے خوابوں کے حوالے سے ذرا شوقین نظر آتے ہیں. اور پہلے مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ یہ آپ نے جو سیم کلر پہنا ہوا ہے یہ آپ نے سوچ کے پہنا تھا یہ یا پھر غلطی سے پہنا گیا؟ نہیں میں تو ویسے صبح اٹھا اور میرے سامنے جو کبڈ کھولا یہ شرٹ آئی اور میں پہن کے آ گیا. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے بھی سیم کلر کا پہننا ہے. لیکن خوابوں کے حوالے سے یہاں پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے شہر فیصل آباد کے لوگ خوابوں کے حوالے سے بڑے ذرا شوقین ہیں، چٹکورے ہیں اور گھروں کے اندر بڑے منفرد قسم کے پکوان پکائے جاتے ہیں. تو اس کے لیے اگر انتخاب کرنا ہوگا کسی چیز کا جو کہ سب سے اہم ہوگی، جس چیز میں کھانا پکایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے گھی یا پھر آئل، تو ہم یہاں پہ گولڈن کوکنگ آئل اور گولڈن ویجیٹیبل گھی کے حوالے سے لازمی طور پہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ افزان صحت کے اصولوں کے عین مطابق قدرتی اجزاء کے ساتھ ڈبل آٹومیٹک پلانٹ پہ اسے تیار کیا جاتا ہے. اس کا مقصد بھی ہوتا ہے آپ کے کھانوں کی لذت کو 4 چاند لگائے جائیں. یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وٹامن کا بلینڈ بھی موجود ہوتا ہے. وٹامن اے، وٹامن ڈی اور وٹامن ای اس کے اندر موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو 4 چاند لگیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت پہ بھی مثبت اثرات پڑے تو اس کے لیے آپ کو بازار میں جاتے سب سے پہلے جو انتخاب کرنا ہوگا وہ گولڈن کوکنگ آئل اور گولڈن
वेजिटेबल घी का करना होगा, ताकि आपका मन जो है वो खानों से के टेस्ट से तो सेटिस्फाई हो, लेकिन इसके साथ साथ किसी बीमारी में न जकड़ा जाए। तो इंतखाब होगा आपका गोल्डन कुकिंग ऑयल। और अगर किचन के हवाले से गुफ्तगू करें तो फातिमा, बहुत सारी ख़वातीन का ये ख्वाब होता है कि घर जब भी नया बनाया जाए तो उसमें इंस्टॉलेशन जो इंटीरियर की है वो ज़बरदस्त की जाए। तो फोटाइल की तरफ से बड़े मुनफिद किस्म के डिज़ाइन जो है वो किचन के लिए प्रोवाइड की जाए। एंड डेफिनेटली बहुत ज़रूरी होते हैं। ख़वातीन एंड मर्द हजरात, आजकल हर कोई चाहता है कि उनका जो घर है वो ऑन पॉइंट हो, जो किचन है वो ऑन पॉइंट हो। पुराने ज़माने के किचन जो हैं वो आई थिंक काफ़ी आउटडेटेड हो गए हैं। इससे फोटाइल की तरफ से बिल्कुल एब्सोल्युटली न्यू रेंज, जो कि मॉडर्न लुकिंग रेंज है फॉर एवरीथिंग जो कि किचन में आप इस्तेमाल करते हैं। फिर चाहे वो आपका स्टोव हो, चाहे वो आपकी टाइलिंग हो, चाहे वो आपकी जो काउंटर्स आप बनवाते हैं, हर चीज़ के लिए नित नए डिज़ाइन अवेलेबल हैं। जो कि ऑफ कोर्स अगर आप नया घर तामीर कर रहे हैं या अपने घर को रेनोवेट करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली मैं खुद पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि आप लोग फोटाइल की जो लुक है उसको डेफिनेटली जाकर चेकआउट करें। स्टोव्स के हवाले से बात करें तो बहुत ज़रूरी होता है कि जल्दी से आपका चूल्हा जो है वो स्टार्ट हो जाए। हर कोई चाहता है कि आज की फास्ट पेस्ड लाइफ के अंदर जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए। तो डेफिनेटली फोटाइल का जो चूल्हा है, जो स्टोव है, वो 1 क्लिक बर्नर है, यानी कि जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें रेडिएशन के हवाले से, हर कोई चाहते हैं, जैसे कि हनान भी बात करते कि हमारी कोशिश होती है हमेशा वही चीज़ें सजेस्ट करें जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। और माइक्रोवेव रेडिएशन से बचाने के लिए फोटाइल की तरफ से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उनके माइक्रोवेव्स के अंदर, जिसका मतलब है आपका खाना गर्म भी हो जाता है, हीट भी हो जाता है, वार्म भी हो जाता है, एंड एब्सोल्युटली कोई रेडिएशन उसके अंदर नहीं होती है। और हनान एक चीज़ है, हर कोई चाहता है कि उनका खाना जो है वो रेस्टोरेंट जैसा हो, तो फोटाइल का बेकिंग ओवन भी यही काम करते हैं। यहाँ पर हनान ऐसा करते हैं कि जितनी देर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। चलें छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो कि आप लोगों की डेली लाइफ्स को इम्पैक्ट करते हैं वो अपने शो में हम लाजमी तौर पर कवर करें। हेल्थ के हवाले से बात करें तो चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आम पब्लिक हो, हर कोई चाहता है कि वो फिट रहें, हेल्दी रहें और डिफरेंट तरह के जो मर्ज हैं उनसे अपने आप को बचा के रखें, अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को बचा कर रखें। सैडली आज पाकिस्तान की रियलिटी, हमारे मुल्क की, हमारी सोसाइटी की रियलिटी है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें हमें अपनी जो सर्वेलेंस है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है कि हर घर तक, हर बच्चे तक, हर ख़ानदान तक अवेयरनेस भी हो और साथ ही साथ किसी भी मर्ज़ की दवाई भी उनको पहुंचाई जा सकती हो, फिर चाहे वो वैक्सीनेशन के रूप में हो या जिस तरह से भी। हमारे साथ 2 हेल्थ एक्सपर्ट्स आज मौजूद हैं। डॉक्टर सदीक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिप्टी कोऑर्डिनेटर है नेशनल प्रोग्राम लेडी हेल्थ वर्कर्स के हवाले से, साथ ही साथ डॉक्टर अहमद खान मौजूद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर हैं पोलियो के हवाले से। वेलकम करते हैं आप दोनों को शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे शो में आने के लिए। मैं डॉक्टर साहब आपके साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। डेफिनेटली लेडी हेल्थ वर्कर्स के हवाले से अगर बात करें, ख़वातीन मेजरली बहुत सारी बीमारियां उनको इम्पैक्ट करती हैं और कई दफ़ा पता भी नहीं होता है उनको खुद को कि उनको कोई बीमारी है और ताख़ीर की जाती है इलाज लेने में या डॉक्टर के पास जाने में। इसीलिए लेडी हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत ज़रूरी हैं, नेसेसिटी है इनफैक्ट। उस हवाले से बताएगा किस तरह से प्रोग्राम चल रहा है, कैसे कोशिश की जा रही है कि हर औरत तक, पाकिस्तान की हर औरत तक हर तरह की जो सर्विस है, जो चीज़ें हैं, जो अवेयरनेस है वो पहुँचाई जा सकती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस प्रोग्राम में हमें बुलाया ताकि इस प्रोग्राम की वसाअत से जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी बहनें हैं घरों में जो बैठी हैं, उन तक ये हमारी आवाज़ पहुँचे और उनको पता चले। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये इल्म भी ना हो कि हमारे सेहत के हवाले से, माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से इतने लोग फील्ड फोर्स में काम कर रहे हैं। तो जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी जो तादाद है वो तकरीबन कोई 22-2300 के तादाद है हमारी, और उनको हमने डिप्यूट किया है यूनियन काउंसिल लेवल पे। पूरे डिस्ट्रिक्ट में यूनियन काउंसिल लेवल पे हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स तैनात हैं। उनका काम सिर्फ ये है कि आगाही दें किसी भी बीमारी से बचने के लिए, माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से उनको आगाही दें, और उसके साथ साथ हर यूनियन काउंसिल लेवल पे उनकी इंचार्ज लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र भी काम कर रही हैं। उनको गवर्नमेंट ने व्हीकल भी दी है ताकि उस पर सर्वेलेंस कर सकें और लोगों के घरों में जाके
بلکہ یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی شروع ہوا تھا ڈسٹرکٹ ٹی بی کنٹرول پروگرام کا. وہاں پہ ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز گھروں میں جا کے جو پازیٹیو ٹی بی کیس تھے ان کو بھی آگاہی دیتی تھی, ان کو باقاعدہ دوائی کا بھی سمجھاتی تھی اور دوائی بھی دیتی تھی. آگے آ جائیں, ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے گورنمنٹ آف پنجاب نے بڑا کام کیا ہے. ہمارے فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں جو بنیادی مراکز صحت ہیں ان میں 54 مراکز صحت جو ہیں ان کو 24/7 کر دیا ہے, اور ان کے کلسٹرنگ بنا کے ان کو ایک ایمبولینس بھی فراہم کر دی ہے. وہاں پہ اگر کسی کو بھی کسی کلائنٹ کو ایمبولینس کی ضرورت ہی ہوتی ہے تو وہ فری آف کاسٹ وہاں پہ بلا لیتے ہیں ایمبولینس, گھر سے نارمل ڈیلیوری کے لیے ہاسپٹل میں لے آتے ہیں. اور اس ہاسپٹل میں ہمارے تقریباً کوئی 20 ہاسپٹل ہیں جو چھوٹے, اس میں رورل ہیلتھ سینٹر اور جو بنیادی مراکز صحت 24/7 ہیں ان کو ہم نے الٹرا ساؤنڈ مشین بھی دی ہے, اور LHVs کی ہم نے یہاں پہ ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ نے ٹریننگ کروائی ہے تاکہ پراپر طور پہ بچے کی پوزیشن, بچے کی ڈائگنوسس جتنی وہ کر سکتی ہے LHV وہ کرے. اور الحمدللہ یہ ہمارا پروگرام بہت کامیاب گیا ہے, اور ہر بنیادی مرکز صحت کی جو ہماری رپورٹ ہے منتھلی ڈیلیوریز کی وہ 50 سے ابوو ہے. تو آپ اس چیز کو ضرور اپریشیٹ کریں گی گورنمنٹ کی کہ ایک دیہات میں جہاں پہ دائی ہینڈلنگ ہوتی تھی, جہاں پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کرنا کیا ہے, وہاں پہ ہماری ایک ٹرینڈ LHV, الٹرا ساؤنڈ مشین اور ایمبولینس موجود ہے, جو کہ میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام سے ہمیں تو پتہ ہے, لیکن جو ہماری پبلک ہے, جو ہماری مائیں بہنیں ہیں, جو ہمارے بھائی ہیں, ان کو یہ ضرور پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ آف پنجاب ہمارے لیے کتنا کچھ کر رہی ہے. اور میری ان سے گزارش ہے اس چیز کا فائدہ اٹھائیں, وہ ضائع نہ ہوں. جب ہمیں خوشی تب ہوگی جب ایک ہماری ایمبولینس کسی گاؤں سے مریض کو شفٹ کر کے لے جائے گی اور ٹائملی اس کی ڈیلیوری ہوگی اور ماں اور بچہ محفوظ ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق ادا ہو گیا. بالکل, اور بہت اچھا انیشیٹو ہے, بہت پازیٹیو انیشیٹو ہے, کیونکہ آئی تھنک جتنا ہو سکے اویئرنیس کی ضرورت ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا فرض جو ہے وہ, تو میں گورنمنٹ کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں, آپ کو, آپ کے ساتھ جو آپ کی ٹیم ہے ان سب کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنا ہو سکے پاکستان کی جو عوام ہے ان کے ساتھ مل کر قدم سے قدم ملا کر جو ہے کام کیا جا سکے, اور ان کی صحت کا ڈیفینیٹلی خیال رکھا جا سکے. ڈاکٹر احمد, میں آپ سے بھی تھوڑا, ڈاکٹر احمد میں ہوں, ڈاکٹر صدیق صاحب ہیں. بالکل صحیح ہو گیا. تو جی ڈاکٹر, میں چاہوں گی اگر ہم پولیو کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ڈسکس کر سکیں. پولیو ڈیفینیٹلی پچھلے کچھ ڈیکیڈز میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جو ریٹس ہیں, جو اسٹیٹسٹکس ہیں, جو نمبرز ہیں, ان کو بہتر کر سکیں. کرنٹلی کیا سچویشن ہے اور صورتحال کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں ایٹ مومنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلے تو میں سٹی 41 کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے. اس سے لوگوں کو ایک تو ہماری کرنٹ ابھی کیا کیسز چل رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ اس پہ کیا ایفرٹس کر رہی ہے, اور ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں وہ کتنی محنت کر رہے ہیں, ایک تو لوگوں کو یہ پتہ چلے گا. دوسرا ہم اس آپ کے سٹی 41 کے تعاون سے مطلب ہم قوم کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری ٹیموں کے بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں. صبح ٹائم پہ, دن ٹائم پہ, جس ٹائم پہ بھی ٹیم جاتی ہے وہ اپنے بچوں کو پولیو کے ڈراپس کے لیے لے کے آتے ہیں. اور کووڈ کی جو سچویشن چل رہی ہے اس کے باوجود ہماری ٹیمیں جتنا ہو سکتا ہے, اور جو سچویشن تھی ابھی پیچھے موسم جتنا گرم تھا, اس میں ہماری ٹیموں نے جتنا کام کیا ہے. ابھی یہ ہم SNID سب نیشنل جو ہم کمپین کر چکے ہیں, یہ پورے ملک میں 10 شہروں میں ہوئی ہے. ابھی آج 11, 12 اور 13 اس میں جو اسٹل این یعنی کہ جو بچے آؤٹ آف سٹی کہیں گئے ہوئے تھے, ہماری ٹیمیں اب پھر ان 3 دنوں میں ان کو کور کرنے کی پوری کوشش کریں گی. اور ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ اب ہماری گورنمنٹ نے پولیو کے لیے بہت زیادہ مطلب ایفرٹس شروع کر دی ہیں. پہلے ہماری روٹین میں OPV کے ساتھ IPV صرف 14 ہفتوں پہ لگا رہے تھے. اب ہماری گورنمنٹ نے ایفرٹس کی ہیں اور یہ اس کی سیکنڈ ڈوز بھی 9 مہینے پہ شروع کر دی ہے, تاکہ ہم جتنا جلدی ہو سکے پولیو سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. اور تاریخ میں
تھرڈ ٹائم یہ ایسا ہوا ہے کہ ہم اتنے قریب ہیں کہ ہوپس ہو کہ ہم پولیو کو ایریڈیکیٹ کر لیں گے. اس سال کا ابھی تک کا پولیو کا کنفرم کیس ایک ہی ہے. اس کے لیے میں بتاتا چلوں کہ AFP سرویلنس ہوتی ہے, ایک ایکیوٹ فلیسڈ پیرالسس جس کو ہم کہتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے کہ 1 دن سے لے کے 15 سال تک کے بچوں کے لیے ہم ہاسپٹلز میں جاتے ہیں, ڈاکٹرز کو اورینٹیشن دیتے ہیں, تو ڈاکٹرز ہمیں کوئی ایکیوٹ فلیسڈ پیرالسس کا کوئی بھی کیس ہوتا ہے وہ ہمیں فوراً رپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آلدو کہ یہ ویکلی بیس پہ بھی رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس طرح ہمیں جلد سے جلد اس پہ انویسٹیگیشن اور اس کے اسٹول سیمپلز ہم سیم ڈے مطلب ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ پھر NIH اسلام آباد جاتے ہیں اور ریزلٹس آتے ہیں. تو اس سال کا جو کنفرم کیس ہے وہ ابھی تک ایک ہے, وہ بلوچستان میں قلعہ عبداللہ میں ہے, تو ہم بہت زیادہ قریب ہیں. اور ایک اور بات میں بتاتا چلوں, موقع ملا تو کہ 23 اگست سے ہم ایک انجیکٹیبل پولیو ویکسین کی کمپین کرنے جا رہے ہیں. اس میں لوگوں سے تھوڑا سا زیادہ تعاون اس حساب سے چاہیے ہوگا کہ ٹیمز جس طرح OPV کمپین میں آپ کو پتہ ہے آپ کے گھروں میں آتی ہیں اور قطرے ڈراپس پولیو کے وہ آپ کے گھروں میں پلاتے ہیں, اس دفعہ ٹیمز آئیں گی ضرور آپ کے گھروں میں, لیکن آپ کے گھر میں وہ قطرے یا انجیکشن نہیں لگائے جائیں گے کیونکہ یہ اگینسٹ the SOPs ہیں. انجیکشن کسی ایک فکس سائٹ یا کسی ایک بیٹھک میں یا کسی ایک اس علاقے کی مشہور جگہ پہ بیٹھ کے لگائے جائیں گے, کیونکہ اس کی کولڈ چین مینٹین اس IPV کی کرنا, اس کو مینٹین رکھنا, تاکہ کسی قسم کا ایفی کیا ہوتا ہے ایڈورس ایونٹس فالوئنگ امیونائزیشن کے, کسی قسم کا کوئی کولڈ چین مینٹین نہ ہونے کی وجہ سے کوئی غیر یقینی اثرات اس کے نہ آ جائیں. تو 23 سے یہ سٹارٹ ہوگی کمپین, اور 6 دن ٹیمیں کام کریں گی, اور پھر 2 دن اس پہ کیچ اپ ہوگا. جو بچے کہیں ان 6 دنوں میں NA رہ گئے ہوں گے ان کو کور کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پولیو ورکرز کو ہمیشہ سے لوگوں کی طرف سے تعاون نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو سمجھانا پڑتا ہے, ان کو بتانا پڑتا ہے. اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ لڑنے پہ آ جاتے ہیں کہ ہم نے نہیں لگوانا بچے کو انجیکشن یا پولیو کے ڈراپس نہیں پلوانے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری ٹیمز کیونکہ ہم سوشل اویئرنیس بہت زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا پیغام کمپین سے پہلے ہی لوگوں کو, جس طرح میں ابھی آنے والی کمپین کا بتا رہا ہوں, مختلف چینل سے ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو کمنگ کمپین ہے اس کا, تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اسکولوں میں ہم پہلے لیٹر بھیج دیتے ہیں تاکہ اگر انہوں نے بچوں سے والدین سے اجازت وغیرہ لینی ہے تو وہ لے لیں, بچوں کے والدین تک میسج چلا جائے. مطلب مختلف ذرائع ہم یوز کرتے ہیں تاکہ پہلے اگر والدین کو پتہ ہو تو یہ والا جو ریفیوزل والا ایک ایلیمنٹ ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں یہ پرابلمز آتی ہیں ہماری ٹیمز کو. چند ایک بہت کم ہے ہمارے آلدو کے, لیکن پھر بھی ہے ہماری ٹیم, اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ایون کہ جو لاسٹ ہمیں جہاں پہ پرابلمز آئیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلی کمپین سے پہلے ان لوگوں کو جا کے ملیں, ان کو کنونس کریں, ان کے جو بھی خدشات ہیں جو پچھلی دفعہ جس کی وجہ سے انہوں نے ریفیوز کیا تھا یا ہماری ٹیموں کو کچھ ہرڈلز پیش آئی تھی تو ان کو ہم کور کر سکیں. بالکل, میں چاہوں گی اگر ہم خواتین کے حوالے سے بات کریں تو بھی کئی جگہ پر دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے, ایک ریلکٹنس ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اویئرنیس کے حوالے سے کیا رسپانس ملا ہے آپ کو ابھی تک عوام کی طرف سے؟ دیکھیں جی, جو ہمارے اویئرنیس جو جاتی ہیں ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز گھروں میں, بہت زیادہ اچھا ریسپانس ہوتا ہے پبلک کا, کیونکہ میں تو الحمدللہ ہم اپنے جو ٹارگیٹس ہیں, جو ہمارا کام ہے وہ ہمارا 100% ہوتا ہے. 100% ہمارا کام تب ہوتا ہے جب ہمیں کوئی ریزسٹنٹ نہ ملے. ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ جو کمیونٹی ہے بہت اچھا رسپانس ہوتا ہے اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں لوگ, بلکہ ہمارے کچھ ورکرز ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ ہمیں بیٹھنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ جو فیمیلز ہوتی ہیں, کیونکہ فیمیلز کے ساتھ جلدی فری بھی ہو جاتی ہیں, کوئی ویکسین کرنی ہو یا کوئی پروگرام ہو تو بھرپور ساتھ دیتی ہیں. ساتھ نہ دیں تو ہم 1% بھی ویکسین نہیں کر سکتے, کیونکہ کوئی فارمولہ نہیں ہے نا کہ ہم اگر ایک بچہ ہے کسی جگہ پہ ہم 100% یہ نہیں کہتے, کوئی 1 یا 2% ریفیوزل بھی ہوتا ہے لیکن اس کی ریزن ہوتی ہے. کسی بھی
کیمپین میں کوئی ریفیوزل ہو تو اس پہ سب سے پہلے یا تو بچہ بیمار ہوتا ہے، اس کو کوئی بیماری ہوتی ہے، یا کسی پیر نے منع کیا ہوتا ہے، یا کسی ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ریزسٹنٹ ہوتی ہے. تو جہاں پہ ریزسٹنٹ آتی ہے وہاں پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پھر ہمارا بھرپور ساتھ دیتی ہے. پہلے مرحلے میں ہم وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. بینگ اے ڈاکٹر، اگر کسی کو، چونکہ اولاد تو سب کو پیاری ہے، اگر والدین مطمئن نہیں ہوں گے تو کبھی بھی وہ ویکسین نہیں، ہم ان کو مطمئن کرتے ہیں، دکھاتے ہیں. پھر علماء کرام جو ہیں ہمارے، وہ بھی آن بورڈ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، ان کے پاس فتوے موجود ہوتے ہیں. ان سے اگر کوئی مذہبی ہوتا ہے تو مولوی صاحب ہم ان کے پاس لے جاتے ہیں، وہ ان کو سیٹسفائیڈ کرتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہو تو ہم خود اس کے ڈاکٹر سے بات کر لیتے ہیں، ان کو سیٹسفائیڈ کر کے ہم الحمدللہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں ہم 100% اچیو کر رہے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جتنی آبادی ہے شہر کی، اس حساب سے لیڈی ورکرز آپ کے پاس موجود ہیں؟ کیا تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے؟ بالکل. جو ہمارا 80 لاکھ آبادی کا شہر ہے راؤنڈ اباؤٹ، مطلب کنفرم نہیں ہے، اس سے 2000 کوئی کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اس حوالے سے تو ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز بہت تھوڑی ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب کو بڑھانا چاہیے اس تعداد کو، تاکہ ہم ہر گھر تک آسانی سے پہنچ سکیں. ہماری بہت ساری یونین کونسل ہیں جہاں پہ نہیں ہیں، تو گورنمنٹ کو یہ اس پہ کرنا چاہیے کہ یہ پورے ڈسٹرکٹ میں بلکہ پورے پنجاب میں جہاں جہاں پہ کمی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہیلتھ مراکز کے اوپر جو خواتین کو میڈیکیشن وغیرہ دی جانی ہوتی ہے، کیا وہ مفت دی جاتی ہیں یا کس حد تک وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں؟ کن چیزوں کے لیے انہیں باہر جانا پڑتا ہے؟ جی، جو ہمارے بنیادی مراکز صحت ہیں 185 کے قریب ہیں بنیادی مراکز صحت، ساتھ میں کچھ ڈسپینسریاں بھی ہیں. کوئی ایسا سینٹر نہیں ہے جہاں پہ ڈاکٹر موجود نہیں ہیں. ایوری BHU پہ ڈاکٹر موجود ہے، اور جو ہماری اسینشل میڈیسن ہیں کسی جگہ پہ بھی کوئی شارٹیج ہمیں رپورٹ نہیں ہوئی. فری آف کاسٹ، کوئی پرچی فیس نہیں ہے، فری آف کاسٹ ان کو دوائی بھی مل رہی ہے. ساتھ میں ویکسینیشن سینٹر بھی، ہر بنیادی مرکز صحت جو ہے وہ ویکسینیشن سینٹر ہے. ابھی ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور گورنمنٹ آف پنجاب کے ڈیسیشن پہ ہر بنیادی مراکز صحت جہاں پہ EPI کی انجیکشن ہوتی ہے وہاں پہ کووڈ ویکسینیشن کی سپلائی ہم نے انشور کر دی ہے، جو کہ 4 بجے تک بنیادی مرکز صحت میں فری آف کاسٹ کووڈ ویکسینیشن اور جتنی بھی اسینشلس میڈیسن ہیں وہ اویلیبل ہیں. بالکل. اور اگر بچوں کے حوالے سے بات کریں، اور اسپیشلی نیو بورن بیبیز کے حوالے سے، تو کیا کوئی ایسے ایشوز ہیں جو کہ ریکرنٹ نظر آتے ہیں؟ اور اگر پہلے سے، یعنی کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، تو پہلے سے اگر اس چیز کا خیال رکھا جائے تو اس حوالے سے بھی کیا کوئی ہیلتھ ورکرز کی طرف سے انفارمیشن یا اویئرنیس دی جاتی ہے؟ جی بالکل. ہم وقتاً بوقتاً یہ ہماری جو لیڈی ہیلتھ ورکرز اور سپروائزر کے ورکشاپ کرواتے رہتے ہیں بچے کی صحت کے حوالے سے، بلکہ یہ ان کے ٹور پلان میں موجود ہے. بچے کی گروتھ چارٹ ہر لیڈی ہیلتھ ورکر کے پاس ہوتا ہے، ویٹ مشین ہر لیڈی ہیلتھ ورکر کے پاس ہوتی ہے. ان کا باقاعدہ گروتھ کے حساب سے، مطلب ان کو ایک ہم نے سمپل چارٹ بنا کے دیا ہے کہ بچے کی عمر کتنی ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے، یہ. اور دوسرا ہم نے کوئی 45 کے قریب ہمارے سینٹرز بھی ہیں جہاں پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز باقاعدہ ان کا ریکارڈ رکھتی ہیں. جو کمزور بچے ہیں، غذائی کمزوری ہے، ان کی جو غذائی کمزوری کی میڈیسن ہے وہ بھی ہم نے ان مراکز صحت پہ جو ہمارے 24/7 ہیں 54 ان سب پہ موجود ہے. اور جو ہمارے رورل ہیلتھ سینٹر ہیں وہ 16 ہمارے رورل ہیلتھ سینٹر ہیں، وہاں پہ بھی وہ میڈیسن جو غذائی کمی کی وجہ سے کمزور بچے ہیں ان کی وہاں پہ دوائی جو انٹرنیشنلی اپرووڈ ہے اور بہترین دوائی وہ فری آف کاسٹ وہاں پہ موجود ہے. اور لیڈی ہیلتھ ورکرز ان کا انیشل چیک اپ کر کے ان کو وہ فراہم کر دیتی ہے. اس کے ساتھ ایک MBBS ڈاکٹر بھی موجود ہوتی ہے جو والدین کو گائیڈ بھی کرتی ہے. جو بچے وہاں پہ کور نہیں ہو سکتے
تو ہم نے ایک ریہیبلیشن سینٹر جہاں پہ الائڈ ہاسپٹل میں بھی بنا ہوا ہے، وہاں پہ ان بچوں کو شفٹ کر دیتے ہیں جن کو غذائی کمزوری ہوتی ہے. بالکل. اگر میل نیوٹریشن کے حوالے سے بات کریں ڈاکٹر، تو اسٹیٹسٹکس کرنٹلی کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے، چاہے پھر وہ ہم نیو بورن بیبیز کے حوالے سے بات کر رہے ہوں یا پھر جو ٹوڈلرز ہوتے ہیں، جو تھوڑے بڑے بچے ہوتے ہیں جو چل سکتے ہیں، ان کی بات کر رہے ہوں. میل نیوٹریشن، غذائی قلت کتنا بڑا ایشو ہے ابھی؟ جی، میل نیوٹریشن ایک بہت بڑا، اس کو میں المیہ ہی کہوں گا کہ اویئرنیس کی کمی اور اس غذائی قلت کی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں قوت مدافعت میں جو کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کافی ساری بیماریاں سر اٹھاتی ہیں. اس میں میں سر کی بات کو آگے تھوڑا سا بڑھاتا چلوں کہ ہماری جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں وہ جو ریگولر وزٹ کرتی ہیں اس میں وہ میک شور کرتی ہیں کہ چائلڈ بیئرنگ ایج میں اور اسپیشلی جو پریگننٹ لیڈیز ہیں، حاملہ خواتین کو ٹیٹنس کا انجیکشن ایز ارلی ایز پاسبل لگایا جائے. چائلڈ بیئرنگ ایج میں اگر تو وہ اپنا کورس پورا کروا لیتی ہیں تو پھر ان کا وہ شارٹ ہو جاتا ہے. ادروائز اگر جس نے کبھی بھی ٹیٹنس کا انجیکشن نہیں لگوایا تو وہ اپنا ایز ارلی ایز پاسبل پریگنینسی میں اپنا انجیکشن لگوائیں، اور پھر سیکنڈ انجیکشن جو ہے وہ 1 ماہ کے بعد لگتا ہے اس کا. تو جب سیکنڈ انجیکشن لگ جاتا ہے اس کے 14 دن بعد بچہ سیف ہوتا ہے. تو پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ڈیلیوری ٹائم پہ ماں اور بچہ دونوں سیف ہوں. اس کے لیے پروگرام چل رہا ہے. اس کے بعد کوشش یہ اس کا 5 انجیکشن کا وہ جو پورا کورس ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے تھرو کہ بچے کو بھی بعد میں ویکسینیشن پوری ہو اور ماں بھی اپنا جو 5 انجیکشن کا کورس ہے جس کے بعد وہ لائف ٹائم سیف ہو جاتی ہیں وہ پورا کیا جائے. اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور جو میل نیوٹریشن والا فیکٹر ہے اس میں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے ہی یہ ہمیں خسرہ اور یہ کافی ساری بیماریاں ہیں، نمونیا ہو گیا، اس طرح کی بہت ساری ڈائریا ہو گیا. یہ پانی کے جو لوگ جہاں پہ صاف پانی میسر نہیں ہے، بالکل گیسٹرو وغیرہ بھی بہت سارے کیسز ایسے سامنے آتے ہیں. اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. خواتین کے حوالے سے اور لیڈی ہیلتھ ورکر کی ہیلتھ کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ کی جا رہی تھی. تو مزید گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا خواتین کو اس حوالے سے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ مدر فیڈ کتنی امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے؟ کیونکہ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی جو ڈبے کے دودھ ہے اس پہ لگا دیا جاتا ہے. اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ مدر کے کیا نقصانات ہوں گے، بچے کے کیا نقصانات ہوں گے، اور اگر بچہ جو ہے اگر مدر فیڈنگ کرتا ہے اس کے کیا فائدے ہوں گے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ 2 سال اپنے بچے کو ماں کا دودھ پلائیں. ماں کا دودھ جو ہے وہ فل غذا ہے. وہی بچے کمزور ہوتے ہیں آخر تک. میل نیوٹریشن میں، غذائی کمی میں وہی بچے جاتے ہیں جو ماں کا دودھ نہیں پیتے. ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی یہ آگاہی دیتی ہیں کہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں. ماں کا فریضہ ہے. جو ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی ان کے بہت سارے کیس رپورٹ ہوئے ہیں جو کہ بریسٹ کینسر میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو ماں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. ہمارا اصل میں اگر نیوٹریشن پہ بات کریں تو آپ کے اس چینل کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ نیوٹریشن کے لیے مدر ایجوکیشن بڑی ضروری ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ماں جو ہے نا اپنے بچے کی آدھی ڈاکٹر ہے. بچہ بات تو نہیں کر سکتا لیکن ماں جو ہے اس کو سمجھتی ہے کہ میرا بچہ کہاں پہ کھڑا ہے. بچے کی نیوٹریشن کے حوالے سے مدر ایجوکیشن بڑی ضروری ہے. دیکھیں ہمارے ہاں رواج کیا ہے، انڈر 5 ایئر ایک ہی بچہ ہونا چاہیے. 5 سال میں ایک بچہ ہو. انڈر 5 ایئر یہاں پہ 3 بچے پڑے ہیں، 2 بچے ہیں. پھر ایک مزدور ہے، دہاڑی کتنی کو ہوگی؟ 500 800 یا 1000 روپیہ کماتا ہوگا. تو ان کی وائف بھی کیا کرتی ہیں، بچے کو سیریلیک پہ لگا دیتی ہیں. دیکھیں سیریلیک کا ایک ڈبہ میرا خیال ہے کوئی 200 روپے کا ہوگا. میرا خیال ہے اس میں ہمیں ڈسکشن جو ہے وہ جرنل کرنی چاہیے کہ بریسٹ فیڈنگ سے بچے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے.
ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाने के नुकसान क्या हों? देख, मैं वही बता रहा हूँ ना सारा आपको। ब्रेस्ट फीडिंग ना करने से मेल न्यूट्रिशन में चला जाएगा और वो कमजोरी कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकती। बिल्कुल, और मेल न्यूट्रिशन क्योंकि अगर हम बात करें तो सबसे सीरियस एक इशू है जिसकी वजह से ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे टोडलर के हवाले से अगर हम बात करें, डाइट में ऐसी कौन सी चीजें जो हैं इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए जो कि सादा चीजें हो, जैसे कि रोटी? देखिए जी, सबसे पहले तो बच्चे को माँ का दूध 2 साल तक जारी रखें। उसके साथ जब बच्चा 6 मंथ का हो जाए तो बच्चे को नरम गिज़ा लगा दें। ज़रूरी नहीं है कि आप सेरिलेक दें। देखें, घर में एक 500 का डब्बा माँ सेरिलेक का मंगवाती है, उससे लेकिन उसमें भी न्यूट्रिशन होता है, वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। वो हम यहाँ पे किसी ब्रांड को नहीं, मुझे सुने ना जरा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं आगे आप वो भी कर सकते हैं, उसमें भी सारी ग़िज़ायात मौजूद हैं। लेकिन मैं एक मदर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि वही अगर खिचड़ी बना के बच्चे को खिला दें तो एक तो थोड़ी सी माँ को मुश्किलात होगी, लेकिन आसान है। देखें जी, दाल 1 किलो ले लें, चावल ले लें और आयल उसके साथ मिला के, हमने भी वही खाया है, आपने भी मेरा ख्याल है वही खाया होगा। सेरिलेक तो अब आया है, सेरिलेक थोड़ा इजी है, वो भी दे सकते हैं। लेकिन 6 माह के बाद बच्चे को आप नरम ग़िज़ा पे लगा दें ताकि वो, देखें, बच्चे को जिस ग़िज़ा की ज़रूरत है अगर मदर नहीं देती, वो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सुबह सुबह माँ आइसक्रीम खिला देती है। अगर दूध के हवाले इसमें से बात पैसों की बात नहीं होती, एजुकेशन की बात में इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, कितना ज़रूरी है? क्योंकि चाहे वो बच्चा जब बड़ा भी होना शुरू हो जाते, 7-8 साल की उम्र की अगर हम बात करें, कितना ज़रूरी है कि दूध जो है, बच्चे आजकल भागते हैं, वो दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहते हैं, तो कितना ज़रूरी है कि वो जो उनकी नीड है कैल्शियम की स्पेशली, उसको पूरा करने के लिए दूध रूटीन का हिस्सा बनाएं? जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को शुरू से ही मदर फीड होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव मदर फीड 6 माह तक तो लाजमी है। 6 माह के बाद इसको हम मेडिकल टर्म में वीनिंग कहते हैं कि उसके बाद बच्चे को थोड़ी सी साथ में ठोस ग़िज़ा शुरू कर देनी चाहिए। ठोस ग़िज़ा लाजमी जुज़्व है क्योंकि उसके बाद बच्चे की जो ज़रूरियात हैं, ग़िज़ाई ज़रूरियात, वो केला दूध पूरी नहीं कर पाता। ठीक है, उसमें केला है, खिचड़ी है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया। उसके बाद ये है कि 2 साल के बाद बच्चे को, या अक्सर वो डॉक्टर्स के पास बच्चे आ रहे होते हैं कि जी कब्ज़ हो गई है, पेट में दर्द रहने लग गया है, इस तरह के मसले मसाइल काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। तो जब एक सवाल कॉमन से पूछा जाता है तो कि दूध आप कितना दे रहे हैं, तो अक्सर जवाब ये मिलता है कि हम 4 फीडर दे रहे हैं, 6 फीडर दे रहे हैं, इस तरह मतलब मुख्तलिफ क्वांटिटी में। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, दूध ज़रूरी ज़रूर है लेकिन उतना ज़रूरी नहीं रह जाता, बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा साथ में ज़रूरी हैं। उसमें फाइबर डाइट है और दूसरी तीसरी फ्रूट हो गया, सारी चीज़ें हमें मुनासिब मिकदार में चाहिए। तो अक्सर वो पेरेंट्स 2, 3, 4 साल तक बच्चों को दूध पे, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बच्चे को, जब आपका बच्चा 2 साल इससे ऊपर जाता है तो आप बच्चे में उस हिसाब से बाकी ठोस ग़िज़ा ऐड करते जाएं। और दूध ज़रूरी ज़रूर है, लेकिन 1-8 गिलास अगर आपको कहीं से खालिस मैसर हो जाए तो वो इनफ होता है जो आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए चाहिए। उससे इंशाल्लाह आपको कोई कैल्शियम की कमी या हड्डियों का कोई मर्ज़ वगैरह नहीं होता बच्चों को। बिल्कुल। अगर टेटनेस के हवाले से बात करें, ब्रीफली आपने मेंशन किया, आगाही या अवेयरनेस थोड़ी कम है टेटनेस के हवाले से। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बयान कर सकें, एलैबोरेट कर सकें कि कितना ज़रूरी है टेटनेस। देखें, वो डॉक्टर साहब पहले भी उस पर बात कर चुके हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनका जो रूटीन चेकअप होता है जिस डॉक्टर के पास, मैं तो बात कर रहा हूँ पूरे ओवरऑल फैसलाबाद की, उसमें अलाइड हॉस्पिटल भी आ जाता है, DHQ भी, हमारे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भी, और जो बुनियादी मराकज़ सेहत भी हैं। वहाँ पे जो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी का सेटअप है, वहाँ पे तो हमारी फुल अवेयरनेस मौजूद होती है हर प्रिवेंटिव वर्क की, प्रिवेंटिव डिजीज़ जितनी भी हैं। टेटनस के हवाले से भी हमारे वर्कशॉप भी होते रहते हैं और आगाही भी दी जाती है। लेकिन ये उस प्रोग्राम में शामिल है जो मदर, जो लेडी अपना चेकअप करवा रही है, उसका प्रॉपर वहाँ पे एक हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद होती है जो उसको इंजेक्शन लगाए। तो आपके चैनल के हवाले से मेरी गुजारिश होगी पब्लिक से कि जो हमारी बहन कहीं
चेकअप के लिए जाती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना वो इंजेक्शन का कोर्स मुकम्मल करवाए ताकि उसका बच्चा भी महफूज रहे और खुद भी वो महफूज रहे। बीमारियां जो हैं वो अवॉइड की जा सकती हैं माँ और बच्चे दोनों के लिए? बच्चे को अर्ली जो टेटनस के केस आते हैं उनसे वो बच्चा महफूज हो जाता है, पैदाइश के दौरान ही जो है ना जिसमें चला जाता है टेटनस में, उससे महफूज हो जाता है और बच्चे की सेहत बेहतर होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि बच्चों के जो हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, क्या ये भी बुनियादी मराकज़ सेहत के ऊपर अवेलेबल है? जी बिल्कुल, जितने भी हमारे बुनियादी मराकज़ सेहत और जो हमारे EPI सेंटर्स हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बल्कि एक प्रिंटेड कार्ड की शक्ल में उसका रिकॉर्ड रखने के लिए वालिदैन को दे देते हैं कि जी अगली डेट भी दे देते हैं। प्रॉपर एक उसका सिस्टम बना हुआ है हर जगह पे। सिर्फ लोग यहाँ पे लोगों को ये होता है कि हम सिविल हॉस्पिटल से लगवाएं या अलाइड हॉस्पिटल से लगवाएं या किसी प्राइवेट डॉक्टर से लगवाएं, वैक्सीन सब सेम है और पब्लिक की सहूलत के लिए हर यूनियन काउंसिल लेवल पे बुनियादी मराकज़ सेहत में वो पड़ी हुई है। अच्छा, ये कहा जाता है कि अब टाइफाइड की वैक्सीन भी जो है वो लगाई जा रही है, तो कितने हद तक मौसर है और कितने लोगों को अब तक लगाई जा सकती है? टाइफाइड की हमारी पिछले दिनों कैंपेन हुई है जिसमें तकरीबन कोई हमारी 10 से 15 यूनियन काउंसिलें थीं जिनमें हमने कैंपेन की है और उसका फैसलाबाद में वो पहली मरतबा हुई है। पहले वो कराची में हुई थी, फैसलाबाद में उसका तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है। उसमें जो बचत है बीमारी से वो 100% है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, पोलियो को रेडिकेट होने के लिए और कितना मजीद वक्त दरकार होगा? क्या एनालाइज करते हैं आप कि आने वाले कितने दिनों के अंदर या कितने सालों के अंदर जो है रेडिकेट हो जाएगा? देखें जी, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर इसका ग्राफिकल चार्ट देखा जाए तो ये थर्ड टाइम ऐसा हुआ है कि हम इरेडिकेशन के बिल्कुल करीब हैं। थर्ड टाइम ऐसा है कि हमारे पास इस साल में सिर्फ एक ही केस है और होप की जा रही है। अभी पिछले दिनों में रेस्पेक्टेड DC साहब उन्होंने भी इस पे हेल्थ वर्कर्स को एक तो शाबाश भी दी है कि आप लोगों ने की ही एफर्ट से ये मुमकिन हुआ है, और साथ में ये कहा है कि जो आखिरी स्टेप होता है, जो आखिरी स्टेप है, ये बहुत मुश्किल होता है कि 50% से आपको 90%, ये उनके वर्ड्स थे कि 50% से 90% पे आना शायद उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये जो अब 90 से 100 पे जाना, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कुछ मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अब 0% टॉलरेंस होगी, किसी भी किस्म की कोई नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। तो हेल्थ टीम पूरी की पूरी माशाल्लाह पहले भी कोशिश कर रही है और अब रेस्पेक्टेड DC साहब और CEO हेल्थ साहब ने ये डिसीजन लिया है कि कहीं पे भी कोई भी बंदा अगर किसी भी किस्म की नेग्लिजेंस करता है किसी हवाले से भी, तो ये अफोर्ड नहीं किया जाएगा, उसको सस्पेंड किया जाएगा। बिल्कुल। और क्या कोई ऐसे भी केसेस हैं जो कि रिपोर्ट नहीं किए जाते या जो तलाश नहीं हो पाते, जैसे कि जो दूर दराज के इलाके हैं या फिर पहाड़ी इलाके हैं बहुत सारे, क्या ऐसी जगह हैं जहां तक जो स्पेशली रिपोर्टिंग है वो नहीं पहुंच पाती? जी, इसमें मैं बताता चलूं कि इसमें एक AFP सर्विलेंस के लिए एक पूरी टीम मौजूद है। वो टीम, इसमें दो तरह से सर्विलेंस होती है। एक एक्टिव सर्विलेंस होती है जो हमारी टीम उन सेंटर्स पे, चाहे वो हमारे ये दूर दराज एरियाज मामू कांजन, कंजवानी, लुनियावाला, इन सेंटर्स को भी वो टीम रेगुलर बेसिस पे विजिट कर रही होती है। कुछ सेंटर्स वीकली बेस पे विजिट हो रहे होते हैं, कुछ फोर्टनाइटली, कुछ मंथली बेसिस पे, कि इन केस खुदा न खास्ता कोई ना कोई केस अगर मिस हो गया किसी से, किसी डॉक्टर से, किसी LHV से, किसी WMO से, तो वो हम उन एक तो जाके देख लें और दूसरा उनको ओरिएंटेशन वहीं पे दे दें कि ये केसेस आपके मिस हुए हैं, इनको आपको फ़ौरन करना चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे एरियाज़ कवर हैं। और जो पैसिव सर्विलेंस होती है वो ये होती है कि जैसे ही उनके पास केस आता है वो हमें फ़ौरन एक टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप या कॉल करके बता देते हैं कि ये बच्चा ऐसे आया है, इसका ये एड्रेस है, ये सेल नंबर है, तो काइंडली आप भी आके इसको इन्वेस्टिगेट कर लें। और हमें अगर वो लगता है कि ये AFP की कैटेगरी, उसका जो एक क्राइटेरिया इसमें फॉल करता है, तो हम उसको इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके स्टूल सैंपल्स करवाते हैं। अच्छा, ये क्या मसला है कि हर दफ़ा कहा जाता है कि चकेरे के मुकाम से पोलियो के वायरस ज़रूर मिलते हैं सीवर से, ये क्या पंगा क्या है वहाँ पे? उसे हल्के में बड़ा सर्च आउट किया गया हेल्थ टीम की जानब से, इसके बावजूद कोई क्लू नहीं मिल रहे, क्या पंगा है वहाँ पे?
اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر ہماری روٹین اے پی آئی بہتر ہوگی، جس کے لیے ہم بار بار ایفرٹس کر رہے ہیں اور اپنی فرنٹ لائن ورکرز کو، ویکسینیٹرز کو کہہ رہے ہیں اور عوام کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ کمپینز تو آج ہیں کل شاید نہ ہوں، لیکن آپ کی روٹین اے پی آئی بہتر ہونی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ لوگ کو جتنی اویئرنیس ہوگی کہ ان کا فائدہ کتنا ہے، روٹین امیونائزیشن پہ بار بار ہم فوکس کرتے ہیں کہ یہ جب تک نہیں بہتر ہوگی تو یہ سیمپلز جو ہمارے ہیں یہ اس طرح مسئلے مسائل آتے رہیں گے. ابھی جو اپ کمنگ ایف آئی پی وی کی جو کمپین ہے، اس میں بھی جو 59 جوسیز میں یہ ہو رہی ہے فیصل آباد کے، اس میں یہ ڈرینیج جوسیز اچکیرے والی اور احمد نگر جہاں سے ہم یہ سیمپل لیتے ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پازیٹیو آ رہا ہے، وہ ساری شامل کی گئی ہیں. اس کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے تاکہ جو ہے نا ہم اس سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکیں. یعنی ان قریب اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکال لیا جائے. انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ خواتین کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کہا جاتا ہے کہ اوسٹوپوروسس یعنی کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ خواتین کو لاحق ہو جاتی ہیں. پریگننسی کے اندر ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے بھی بہت ساری پرابلمز آتی ہیں. ان تمام چیزوں کے حوالے سے کوئی اویئرنیس سیشن رکھا جاتا ہے بنیادی مرکز صحت کے اوپر؟ جی بالکل، اس حوالے سے اس کی اویئرنیس بھی ہم دیتے ہیں. جو ہمارے بنیادی مراکز صحت ہیں جہاں پہ ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز اور لیڈی ہیلتھ سپروائزر موجود ہیں، وہ ان کو اکٹھا کر کے ہر اپنی یونٹ کونسل لیول پہ سیشن بھی کرواتی ہیں. اور یہ میڈیسن بھی ہر بنیادی مرکز صحت پہ بھی موجود ہے، اور ہماری جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہے ان کے پروگرام میں بھی یہ شامل ہے. ان کے پاس بھی وہی میڈیسن ہے، ان کو اویئرنیس بھی دیتی ہیں، اس کے ساتھ فری آف کاسٹ ان کو میڈیسن بھی دیتی ہیں. اور لاسٹ بات میں آپ کے پروگرام کے وسعت سے ایک اور بھی کہوں گا، ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے ہمارے رورل ایریاز میں جتنے بھی 24/7 بی ایچ یو ہیں 54 ہیں، ان پہ جو ایمبولینس کا کوڈ ہے، ٹول فری نمبر ہے، وہ 1034 ہے. کوئی بھی کلائنٹ ہے، کوئی بھی ہماری بہن جن کو نارمل ڈیلیوری کے لیے ہاسپٹل جانا ہے، اس پہ جسٹ کال کرنی ہے، اس پہ ایمبولینس آپ کی دہلیز پہ پہنچ جائے گی. 1020 ایک بار نہیں، وہ 1034 جناب یہ ہیلپ لائن ہے جو کہ دیہی مراکز صحت کے اوپر اگر آپ کسی دیہات سے شہر کی طرف شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو ایمبولینس وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے. وہ اپنے بلکہ شہر جہاں پہ بنیادی مرکز صحت پہ ہماری ٹرینڈ LHV بیٹھی ہے اس ہاسپٹل میں لے جائے گا. اگر وہ لکھ دیتی ہے، ریفر کرتی ہے کہ اس کو فیصل آباد کسی ہاسپٹل میں آپریشن کی ضرورت ہے، تو وہی ایمبولینس فری آف کاسٹ بغیر پیسوں کے وہ شفٹنگ بھی ہو جاتی ہے، جو کہ اتنا پبلک کو فائدہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں 1034 پہ کال کریں، فری آف کاسٹ ایمبولینس کا فائدہ اٹھائیں. بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں دیہات کے اندر کسی کے پاس گاڑی ہے تو لے کے جلدی سے جائیں. حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو سہولت دی گئی ہے اس سہولت کا علم ہی بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتا. اچھا یہاں پہ میں لازمی طور پہ ایک اور چیز ہے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں، کسی بھی دیہات کے اندر کوئی شخص موجود ہے جو کہ 1034 پہ کال کرتا ہے، کیا ڈائریکٹلی فون اس متعلقہ دیہاتی سینٹر پہ لگے گا یا پھر اس کی کوئی اور جگہ؟ نہیں، یہ جو ہے کال سینٹر ہے ہمارا، بیسیکلی یہ اوور آل پنجاب میں پروگرام چل رہا ہے، صرف فیصل آباد میں نہیں ہے. کال سینٹر پہ جائے گی کال، وہاں سے متعلقہ ایمبولینس کو ڈائریکشن وہ پاس کر دے گا فلاں جگہ پہ پہنچو. جس طرح ریسکیو 1122 ہے، سیم اسی پیٹرن پہ آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے جس میں وہ ایمبولینس اس جگہ پہ پہنچ جاتی ہے، اس لوکیشن. اور اگر ڈیفینیٹلی آئی تھنک بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور ایک دفعہ پھر اگر آپ نمبر ریپیٹ کر دیں پلیز. 1034 ہوگی، فری آف کاسٹ ایمبولینس جو ہے آپ منگوا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں جوائن کرنے کا. حنان، میرا خیال ہے بالکل اب چلنا چاہیے، لیکن جانے سے پہلے میں پھر سے ایک بار ریپیٹ کر دوں، 1034 جناب ہیلپ لائن ہے جس پہ آپ کال کر کے فری آف کاسٹ ایمبولینس دیہی مراکز صحت سے منگوا کے ہاسپٹل کے لیے شفٹ ہو سکتے ہیں. تو ونس اگین آپ دونوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیں، ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.